السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور سب صحت کے اعتبار سے بھی ٹھیک ہوں گے اور ایمان کے اعتبار سے بھی ٹھیک ہوں گے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ سے، اپنے فرینڈ سے ڈیلی بیسس پہ ایمان کی کیفیتوں کے بارے میں پوچھا کرتے تھے، ایمان کی حالتوں کے بارے میں پوچھا کرتے تھے، کیونکہ یہ ایمان جو ہے یہ ہماری سب سے بڑی طاقت ہے۔ ایمان ہماری زندگیوں میں بہت ایک میٹر کرنے والی چیز ہے۔ جو اس کی طاقت کو سمجھ لیتا ہے، جو اس کی ویلیو کو سمجھ لیتا ہے، اس کے لیے بہت بڑی بڑی عبادتیں بھی ایزی ہو جاتی ہیں۔ لیکن جو اپنے ایمان میں جتنا کمزور ہوتا ہے وہ اپنی عبادات میں اور اللہ رب العزت کے احکامات کو ماننے میں اتنا ہی زیادہ کمزور ہوتا ہے۔ تو ایمان ہماری اسٹرینتھ ہے، ایمان ہماری ویلیو ہے، ایمان ہماری سب سے بڑی طاقت ہے۔ یہ ایمان بڑھتا ہے اللہ کی باتوں سے، یہ ایمان کمزور ہوتا ہے اللہ کی غفلتوں سے، اللہ کے احکامات سے دور جانے سے ایمان میں کمزوری آتی ہے، اور اللہ رب العزت کو زیادہ سے زیادہ یاد کرنے سے ایمان میں مضبوطی آتی ہے، طاقت آتی ہے، اور انسان بڑے بڑے عبادتوں کو ایزیلی کر لیتا ہے۔ ایمان ایسی طاقت ہے کہ یہ محنت کرنے سے بڑھتا ہے۔ ایمان ایسی چیز ہے، جس طرح ہم دنیا کے کسی بھی نقشے کو، کسی بھی دولت میں اگر اضافہ چاہتے ہیں، اگر ہمارے پاس ایک دولت کم ہے اور ہم اسے بڑھانا چاہتے ہیں تو ڈیفینیٹلی ہمیں اس کے لیے محنت کرنی ہوتی ہے پہلے سے زیادہ، جس کی وجہ سے وہ دولت بڑھ جاتی ہے، ہماری سٹرگل کام میں آ جاتی ہے۔ تو جس طرح دنیا کی دولتوں کے لیے محنت شرط ہے، اسی طرح ایمان میں اضافے کے لیے ایمان کی محنت شرط ہے۔ اور ایمان کی محنت کیا ہے؟ روزانہ اللہ کی باتیں کرنا، روزانہ اپنے اوقات میں سے کچھ وقت نکال کے اپنے اللہ کو یاد کرنا، دل سے یاد کرنا، دل کی کیفیتوں کے ساتھ اپنے اللہ کو یاد کرنا، اپنی کمزوریوں کو سامنے رکھ کر اپنے اللہ کو اپنا خالق مان کر، اور یہ جان کر، اس بات کا یقین کرتے ہوئے کہ میرا اللہ میرے اندر موجود تمام کمزوریوں کو پورا کر سکتا ہے، میرے اندر موجود تمام غموں کو اللہ دور کر سکتا ہے، میری زندگی کے تمام اپس اینڈ ڈاؤنس میں اللہ میرا سہارا بن سکتا ہے۔ تو جب ہم اس یقین کے ساتھ اللہ کی باتوں میں لگیں گے، اللہ کے کاموں میں لگیں گے، تو ہمارا ایمان بڑھ جائے گا، اور جب ایمان بڑھے گا تو جیسے کہ میں آپ کو کہتا ہوں کہ اللہ کے بڑے بڑے احکامات بھی ہم بہت ایزیلی کر لیں گے۔ آج ہم جو کمزور ہیں وہ اس لیے کمزور نہیں ہے کہ ہمارے جسموں میں طاقت نہیں ہے، وہ اس لیے بھی کمزور نہیں ہے، ہماری یہ جو عبادتوں سے غفلت ہے اس کی یہ وجہ بھی نہیں ہے کہ ہم بہت زیادہ مصروف ہو گئے، دنیا زمانہ بہت فاسٹ ہو گیا، اگر اس میں دنیا کے لیے محنت نہیں کریں گے تو پیچھے رہ جائیں گے۔ اوکے ویل، صحیح ہے، مانتے ہیں اس بات کو، لیکن ہم اتنا بھی مصروف نہیں ہوئے دنیا کو کمانے میں کہ ہم اللہ کے لیے وقت نہ نکال سکیں۔ ایکچولی میں جو ریالٹی ہے اور جس کو ہم نے ایکسیپٹ کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا دل نہیں چاہتا، ہمارا دل نہیں چاہتا قرآن پڑھنے کا، ہمارا دل نہیں چاہتا نماز پڑھنے کا، ہمارا دل نہیں چاہتا اللہ کو وقت دینے کا، ہمارا دل نہیں چاہتا کسی کے ساتھ اچھائی کرنے کا، ہمارا دل نہیں چاہتا اسلام کو سیکھنے کا، دل نہیں چاہتا اسلام کو فالو کرنے کا، دل نہیں چاہتا آخرت کو بنانے کا، دل نہیں چاہتا جنت کے لیے کچھ کرنے کا۔ یہ وہ ریالٹی ہے، اس کو ہم نے ایکسیپٹ کرنا ہوگا۔ جب ہم اس کو ایکسیپٹ کریں گے تو پھر یہ جو بہانے ہیں نا، او جی میرے پاس ٹائم نہیں ہے، او جی میں نہیں کر سکتا، میں مصروف بندہ ہوں، مجھے یہ بھی کرنا ہوتا ہے، وہ بھی کرنا ہوتا ہے، کیسے ٹائم نکالوں، یہ صرف اور صرف انسان اپنے ضمیر کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے۔ ایکچولی میں جو بات جو اس کے دل میں ہوتی ہے، جو اس کی مین کمزوری ہوتی ہے، وہ یہ ہوتی ہے کہ اس کا دل نہیں چاہ رہا ہوتا، اور یہ دل اس کنڈیشن تک لانے والا یہ خود ہے۔ دل نہیں چاہتا کہ وہ اللہ کی غفلت میں دھڑکتا رہے، ہمارے جسم کا ایک بھی حصہ نہیں چاہتا کہ اس سے اللہ کی نافرمانی کی جائے،
کیونکہ یہ آنکھیں جانتی ہیں. یہی آنکھیں کل گواہی دیں گی نا ہمارے خلاف. اگر ہم نے ان سے برا دیکھا تو یہ اللہ کو کہیں گی نا کہ اللہ انہوں نے مجھے برائی میں یوز کیا. یہی ہاتھ جو آج ہمارے سامنے ہمارے کنٹرول میں ہے، ہمارے کمانڈز مان رہے ہیں، یہی ہاتھ کل بولیں گے نا ہمارے اگینسٹ کہ اللہ انہوں نے نامحرموں کو چھوا تھا، حرام کمایا تھا، حرام کھایا تھا، انہی ہاتھوں سے پتہ نہیں کیا سے کیا کرتے رہے. یہ بولیں گے نا. تو یہ چیز ہوتی ہے. ہماری باڈی کا ایک پارٹ بھی یہ نہیں چاہتا کہ ہم اللہ کی نافرمانی کریں، لیکن ہم اس سے کر رہے ہیں. اور اس کی مین وجہ کیا ہے؟ ایمان کی کمزوری. ایمان کمزور کب ہوتا ہے؟ جب انسان اللہ سے غافل ہو جاتا ہے، جب انسان کی زندگی میں دولتیں آ جاتی ہیں، جب انسان کی زندگی 24 گھنٹے کی زندگی صرف بیوی بچوں میں، گھومنے پھرنے میں، نشے تماشوں میں، اسکول کالج یونیورسٹی کے ماحول میں، بے حیائیوں میں گزرتی ہے، اور ایسے کاموں میں انوالو ہو جاتی ہے کہ جن کا نہ دنیاوی فائدہ ہے نہ آخرت میں فائدہ ہے. تو جس کی وجہ سے ایمان کمزور ہو جاتا ہے. اور ایمان کی کمزوری انسان کی کمزوری، ایمان کی مضبوطی انسان کی مضبوطی. ایمان طاقتور کیسے ہوتا ہے؟ اللہ کو یاد کرنے سے. نہ چاہتے ہوئے اگر آپ 5 منٹ کے لیے اللہ کی باتوں کو غور سے سن لیں تو 6 منٹ آپ کا خود ہی اللہ کی باتوں سے دل لگ جائے گا. بس یہ 5 منٹ کی آزمائش ہوتی ہے. اللہ ٹیسٹ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ اس میں طلب ہے یا نہیں ہے. دیٹس اٹ. اس کے بعد تو آپ کو باتیں سمجھ میں آنا شروع ہو جاتی ہیں. شروع میں تو آپ کو نماز بھی بہت بھاری لگتی ہے، بہت زیادہ بھاری لگتی ہے. وضو بھی بھاری لگتا ہے. لیکن جب آپ وضو کرنے کی نیت سے جاتے ہیں، ہاتھ دھوتے ہیں، تو آپ کے لیے وضو آسان ہو جاتا ہے. اور جب تک آپ پاؤں نہ دھو لیں تب تک آپ وضو تو آدھے میں چھوڑ کر نہیں جاتے نا، یعنی پورا کر لیتے ہیں. لیکن اس سے پہلے ایک فیلنگز چل رہی ہوتی ہے دل میں، یار ٹھنڈا پانی ہے، کیسے اٹھوں گا، فلاں ہے، یہ ہے، وہ ہے، ایک پہاڑ. اسی طرح نماز کا معاملہ ہے. نماز پڑھنے سے پہلے 100 خیالات ہمارے ذہنوں میں آتے ہیں. یار نماز کیسے پڑھوں گا، یار کپڑے ٹھیک نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، یہ نہیں ہے، ایسے ہے ویسے ہے. لیکن جیسے ہی ایک انسان مشکل سے اپنے آپ کو دھکے دے دے کر مصلی تک لے آتا ہے، اور مصلی پر آ کر اللہ اکبر کر کے دنیا کو پیچھے چھوڑ کے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہو کر رب کی تسبیح بیان کرنا شروع کر دیتا ہے، تو یہ آدھے میں نماز نہیں چھوڑ کے جاتا، پھر پوری کر کے چھوڑتا ہے. پھر تو ایسے ہی نیکی کا ہر کام، ہر عبادت شروع میں بہت زیادہ مشکل لگتی ہے. کیوں؟ جب تک آپ عبادت کو کرتے نہیں ہیں تب تک وہ مشکل ہے. جیسے ہی آپ کرنے لگ جاتے ہیں تو وہ آسان ہو جاتی ہے. کیونکہ عبادت کرنے سے پہلے شیطان کی ایک فورس آپ پر اپلائی ہوتی ہے. آپ کے دلوں میں عجیب طرح کی کنفیوژنز ڈال دیتا ہے. آپ کو چھوٹا سا کام بہت مشکل کر کے دکھاتا ہے. اور آپ کے اندر جو سستی ہے، فرماتے ہیں یہ جو سستی ہے یہ شیطان کی طرف سے ہے، حدیث ہے. تو یہ جو سستی ہوتی ہے اس کی لیمٹس کو بڑھا دیا جاتا ہے. شیطان آپ پر پہلے اٹیک کرتا ہے وسوسوں کے ذریعے سے. پھر جب آپ کا ارادہ پختہ ہو جاتا ہے تو آپ کو سردی گرمی، فلاں کیسے جاؤ گے، ٹھنڈا پانی، اس طرح کی سستیاں آپ کے دل میں ڈالتا ہے. اور جب یہ سستیاں کمپلیٹ ہو جاتی ہیں، آپ ان سے بھی لڑ لیتے ہو، تو پھر آپ کو ذہنی اعتبار سے گھما پھرا رہا ہوتا ہے نمازوں میں، تاکہ آپ نماز کی لذت کو فیل نہ کر سکے، عبادت کی لذت کو فیل نہ کر سکے. چلو میں ہار گیا، عبادت تو تم نے کر لی، لیکن اس عبادت کا سرور، اس عبادت کی لذت اور اس عبادت میں موجود وہ سکون اب وہ حاصل نہیں کرنے دے رہا ہوتا. ایسے ہی شیطان ہم پر محنتیں کر رہا ہے. تو کل ہم نے کیا کہا؟ کل ہم نے ایمان والوں کی ایک صفات شروع کی ہے کہ جو اللہ رب العزت نے سورہ مومنون میں اتاری ہے ہمارے لیے، اور آگے بشارت دی ہے کہ جو ایسا بن جائے گا، جو یہ کچھ کام کر لے گا اپنی زندگی میں، تو یہ لوگ وارث بن جائیں گے کس چیز کے؟ جنت کے، جنت الفردوس کے. چھوٹی جنت کے نہیں، ہائی سٹیٹس والی جنت کے. تو میں نے آپ کو کل یہ کہا تھا کہ ان میں یہ لوگ ہیں، قد افلح المؤمنون، وہ ایمان والے کامیاب ہو گئے، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، کہ جو اپنی نماز میں دل سے جھکنے والے ہیں. کل میں نے نماز پہ بہت ساری بات کی آپ کے سامنے، اور بہت ڈیٹیل سے آپ کو سمجھایا کہ دل کیسے جھکتا ہے نماز میں، اور دل کیسے اللہ کی کیفیتوں سے منور ہوتا ہے. آج اگلی آیت پہ جائیں گے انشاءاللہ، جس میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں والذین هم عن اللغو معرضون،
کہ اور وہ لوگ جو لغو چیزوں سے منہ موڑے ہوئے ہیں، یعنی ایسے بیکار مشغلوں میں وہ انٹرسٹ ہی نہیں لیتے جن کا نہ دنیاوی اعتبار سے کوئی فائدہ ہے اور نہ مرنے کے بعد کوئی فائدہ ہے، نہ ہماری ان کاموں میں لگنے سے دنیا بن رہی ہے اور نہ ہی ان کاموں سے آخرت بن رہی ہے۔ اس کی ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں، ٹک ٹاک، سوشل میڈیا۔ اب دیکھو، ہمارا نوجوان اسے یوز کر رہا ہے، اس میں قیمتی وقت لگا رہا ہے، اوکے، لیکن مجھے بتائیں کہ ایک انسان ہے، وہ صبح اس کی چھٹی ہے آفس سے یا اسکول سے چھٹی ہے یا یونیورسٹی سے چھٹی ہے، گھر میں کام کرنے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے، ویلا ہے، کوئی رسپانسبلٹی اس پر نہیں ہے، موبائل میں ہاتھ میں پکڑتا ہے، آنکھ کھولنے سے لے کر رات کو 2 بجے تک، لیٹ سپوز وہ کوئی مووی دیکھ لیتا ہے، لیٹ سپوز وہ کوئی گیم کھیل لیتا ہے، لیٹ سپوز وہ ریلز دیکھ لیتا ہے، لیٹ سپوز وہ کوئی بہت بے حیائی کے کاموں کو دیکھ لیتا ہے۔ مجھے بتائیں، صبح سے لے کر شام تک جو اس نے آنکھوں سے دیکھا، کیا اس نے اس کی زندگی میں اس کو تھوڑا سا بھی کامیاب کیا؟ نہیں کیا۔ یہ اس وقت کو استعمال کرتا، اگر یہ مزدور ہے، اگر مزدور 8 گھنٹے کی مزدوری کرتا ہے تو اسے کیا ملتا ہے؟ 1,000-2,000 روپے مل جاتے ہیں۔ ایک بزنس مین اگر 8 گھنٹے کی ڈیوٹی کرتا ہے یا جاب کرتا ہے، اپنے بزنس کو دیتا ہے، تو اسے لاکھوں کا پروفٹ بھی مل سکتا ہے۔ لیکن مجھے یہ بتائیں کہ ایک انسان جو صبح سے لے کر رات تک ایک ایسی ایکٹیویٹی میں لگا ہو کہ جس سے نہ اس کی دنیا بن رہی ہے نہ آخرت بن رہی ہے، تو بلکہ الٹا خراب ہو رہی ہے، تو کیا ایسے کام آپ کو زیب دیتے ہیں ان میں اپنا قیمتی ٹائم سپینڈ کرنے کا؟ نہیں دیتے نا۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ ایسے لوگ ہیں، ان میں دوسری صفات یہ ہوتی ہے ان مومنوں میں کہ یہ ایسی چیزوں کے نا قریب بھی نہیں جاتے، لفٹ ہی نہیں دیتے۔ اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہوں گی آپ کے ارد گرد، گیمز، ڈرامے، موویاں، فلمیں، اور دوستوں کا ایویں ہی ہلا گلا، اور اس کے علاوہ ایویں ہی سیر سپاٹے کرنا، کوئی مقصد ہی نہیں ہے۔ او جی چلتے ہیں، کدھر چلتے ہیں؟ مری چلتے ہیں، کدھر چلتے ہیں؟ فلاں کیوں چلتے ہیں؟ ویسے ہی گھوم پھر کے آ جاتے ہیں۔ وہ ویسے ہی کیوں؟ مقصد تو بتاؤ پہلے۔ چلو جی اللہ کے پہاڑوں پر غور کریں گے، چلو جی اللہ کی دنیا پر غور کریں گے، چلو جی لوگوں سے ملیں گے، تھوڑی سی ان کی جان پہچان بن جائے گی، چلو جی اس نیت سے جاتے ہیں کہ کسی کی بیمار پرسی کر لیں گے۔ تو نیت ہی نہیں ہے، کدھر جا رہے ہو؟ گھومنے پھرنے جا رہے ہیں۔ کدھر جا رہے ہو؟ پارک جا رہے ہو۔ کیوں جا رہے ہو؟ نہ دنیا کا فائدہ نہ آخرت کا فائدہ، اور اس میں ٹائم ضائع ہوتا ہے۔ اور مومن کا سب سے قیمتی اثاثہ کیا ہے ایمان کے بعد؟ وقت۔ تو اپنی قیمتی دولتوں کو انسان ان کاموں میں کیوں ضائع کرے کہ جس سے نہ اس کی دنیا بن رہی ہے نہ آخرت بن رہی ہے؟ تو اللہ بھی یہی فرما رہے ہیں کہ یہ جو مومن لوگ ہوتے ہیں نا، جو ایمان والے ہوتے ہیں اور جو جنت کے وارث ہیں، یہ لوگ ایسے کاموں کے قریب ہی نہیں جاتے۔ یہ دوسری صفات ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اب تیسری، والذین هم للزکاة فاعلون، اور جو زکوٰۃ پر عمل کرنے والے ہیں، جو زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اب دیکھو، اس میں زکوٰۃ کا ٹاپک آ گیا۔ اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ کتابیں پڑھیں، زکوٰۃ کو سمجھیں، زکوٰۃ کے سارے چیپٹر کو سمجھیں، کب فرض ہوگی، کس پہ فرض ہوگی، مجھ پہ فرض ہے کہ نہیں ہے۔ یہ سارے سوالات آپ کو خود سے کرنے ہیں، کیونکہ آپ ایک مومن ہیں، آپ کو ایک اللہ کی طرف سے زندگی ملی ہے۔ آپ بھیڑ بکریوں کی طرح زندگی نہیں گزار سکتے۔ بھیڑ بکری جہاں سے چرے، جہاں سے کھائے، جہاں سے پیے، جو آپس میں کریں، ان سے کوئی پوچھ تاچھ نہیں ہے، ان کو فری ہینڈ چھوڑا ہوا ہے۔ لیکن آپ اشرف المخلوق ہو، آپ کو سمجھ دی گئی ہے، آپ کو عقل دی گئی ہے، اور سمجھ اور عقل دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے جو کہ انسان کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ اس عقل کی بیس پر آپ کو یہ ٹائٹل ملا ہے کہ یو آر اشرف المخلوق، ساری مخلوق کے کنگ ہو تم، بادشاہ ہو تم، سب مخلوق تمہاری غلام ہے، فرشتے تمہارے غلام ہیں، تمہارے کاموں میں لگ رہے ہیں۔ کوئی نیکی لکھ رہا ہے تمہاری، کوئی بدی لکھ رہا ہے تمہاری، کوئی تمہاری حفاظت کر رہا ہے، کوئی تمہارے لیے بارشوں کو برسا رہا ہے، کوئی تمہارے لیے ہواؤں کو چلا رہا ہے۔ ڈیوٹیاں ہیں ان کی، اللہ کے حکم سے کر رہے ہیں سب کچھ۔ تو ساری مخلوق تمہارے غلام اسی لیے، یہاں تک یہ کیڑے مکوڑے نہیں ہوتے، یہ کیڑے مکوڑے
کتابوں میں آتا ہے یہ کیڑے مکوڑے بھی انسان کی خدمت کر رہے ہیں، مکھیاں بھی انسان کی خدمت کر رہی ہیں۔ شہد کس کے لیے تیار کیا جا رہا ہے؟ آپ کے لیے۔ پھر اس شہد کے بڑے بڑے بزنس کر رہے ہیں لوگ، جس سے لاکھوں کما رہے ہیں۔ جب کوئی مریض ہوتا ہے اس کو شفا مل رہی ہے۔ مکھی اتنی سٹرگل کرتی ہے، صبح صبح جاتی ہے، پھولوں کا رس چوستی ہے، پھر لاتی ہے واپس، پھر اسے قطرہ قطرہ کر کے جمع کرتی ہے، اور کچھ مہینوں کی محنت کے بعد جو اللہ رب العزت مکھیوں سے کروا رہا ہے تمہارے لیے، پھر تمہارے لیے بنا بنایا شہد تمہیں اپنی نظروں سے دکھاتا ہے اللہ، کسی پیڑ پر، کسی پہاڑ کے کسی کونے یا پتھر کے نیچے، تم لوگ کاٹ کے لے آتے ہو، کھا لیتے ہو، سمجھ ہی نہیں آتی کہ کہاں سے بنا، کیسے بنا، کیا پروسیس ہے، اس کا شکر کیا ہے۔ یہ ہوتی ہے غفلت۔ ہم غفلت کرنے نہیں آئے اس دنیا میں۔ اسی طرح یہ جو کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں، جو اکثر ہم سے کوئی گندگی گرتی ہے تو فوراً سے اس پر کیا آتا ہے؟ مکھیاں آ جاتی ہیں۔ چائے گرتی ہے تو فوراً سے مکھیاں آ جاتی ہے۔ ہم سے کوئی کھانے کی چیز نیچے زمین پر گرتی ہے تو کچھ ہی دیر بعد چھوٹی چھوٹی مخلوق اس پر اٹیک کرنے لگ جاتی ہے، اسے کھانے شروع ہو جاتی ہے۔ کوئی بھی ہماری گندگی ہو جو ارد گرد پڑی ہو، فوراً سے کیڑے مکوڑے آتے ہیں اور ان کو کھانے شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ آپ کے ماحول کو صاف کرنے کے لیے۔ انسان جب سے بنا نہ جانے کتنی گندگی اس نے پھیلائی ہوگی، اور یہ گندگی کہاں جا رہی ہے؟ زمین تو ایک ہی ہے، اربوں خربوں انسان اس پر آئے، آباد ہوئے، زندگی گزاری، 60 70 سال، 90 سال، 100 سال، ہزاروں سال چلے گئے۔ یہ کیڑے ہمارے گند کو ختم کر رہے ہیں، کھا رہے ہیں، مر جاتے ہیں، مٹی میں مٹی ہو جاتے ہیں۔ دیکھو کیسا سسٹم ہے نا۔ تو اس وجہ سے تم غفلت کی زندگی نہیں گزار سکتے، کیونکہ یہ دنیا تمہاری خدمت کر رہی ہے اور کسی مقصد کے لیے خدمت کر رہی ہے، تمہاری غلام نہیں ہے۔ تم اللہ کی عبادت اچھے طریقے سے کرو، اللہ کا علم اچھے طریقے سے حاصل کرو، اور اپنی زندگی کو قیمتی بناؤ۔ اس لیے یہ ساری دنیا تمہاری خدمت کر رہی ہے، اس لیے یہ دنیا کی ساری مخلوق تمہاری غلام ہے۔ دنیا کے ہر نقشے سے تمہیں فائدہ مل رہا ہے۔ اے انسان، آپ کی بات ہو رہی ہے۔ صرف اللہ کی چھوٹی چھوٹی عبادتیں کرنے کی وجہ سے آپ کو یہ ٹائٹل دیا گیا ہے کہ آپ اشرف المخلوق۔ اگر عبادت نہیں کرو گے تو پھر تم میں اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں۔ عبادت ہی انسان کو انسان بناتی ہے، مومن بناتی ہے۔ اور عبادت بھی پھر اللہ کی عبادت، کیونکہ دنیا میں تو بہت ساری عبادتیں چل رہی ہیں۔ کوئی عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کر رہا ہے، کوئی چرچ میں عبادت کر رہا ہے، کوئی مندروں میں عبادت کر رہا ہے، کوئی پہاڑوں پر رہبانیت اختیار کیے ہوئے بیٹھا ہوا ہے۔ عبادتوں میں بھی قبول عبادت وہ ہے جو اللہ کے لیے کی جائے، جو اس دنیا کا خالق، مالک، رازق ہے، اور ایک تنہا ذات ہے، بے نیاز ہے۔ پوری سلطنتوں کا کنٹرول جس کے اختیار میں۔ ایسے رب کی عبادت کے لیے ہمیں چنا گیا ہے، اور ہم اس رب کی عبادت کیوں نہ کریں؟ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِّي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ میں اس رب کی عبادت کیوں نہ کروں کہ جس نے مجھے پیدا کیا اور میں نے اسی کے پاس لوٹ کر جانا۔ میرے پاس ایسا کیا بات ہے؟ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے نا، تو آپ کے پاس بھی کچھ نہیں ہے۔ تو والذین هم للزکاۃ فاعلون، اور جو زکوٰۃ پر عمل کرنے والے ہیں، جو صاحب استعداد ہے، جس کو اللہ نے اچھا خاصا مال دیا ہوا ہے، اس میں سے 2.5% وہ نکالتے ہیں ہر سال، اور اللہ کے راستے میں غریبوں کو دیتے ہیں، ضرورت مندوں کو دیتے ہیں۔ تو مومنوں میں یہ صفات بھی ہونی چاہیے، تب جا کے یہ جنت کے وارث ہوں گے۔ یہ آ گئی ہمارے سامنے 3 باتیں۔ ایک، دل سے جھکنے والے، نماز میں بھی اور اللہ کے ہر حکم کے سامنے بھی، چوں چرا نہ چلے، سستیاں نہ چلیں، ٹھیک ہے۔ دوسرا ہے ہر لغو چیزوں سے منہ موڑے ہوئے ہیں، اپنے ٹائم کو قیمتی بناتے ہیں، فضول کاموں میں نہیں لگتے، ایسے کاموں میں کہ جن کا نہ دنیاوی کوئی فائدہ ہے اور نہ مرنے کے بعد کوئی فائدہ ہے۔ اور تیسرا کیا کام کرتے ہیں؟ جن کو اللہ نے توفیق دی ہے، مالدار ہیں، بادشاہ ہیں، ویل سیٹلڈ ہیں، لاکھوں کروڑوں کی سیونگز ہیں ان کے پاس، سونا چاندی کے ڈھیر پتہ نہیں صندوقوں میں کہاں لے کے جائیں گے یہ لوگ، خیر وہ پڑے ہوئے ہیں، ان پر ہر سال جو زکوٰۃ فرض ہوتی ہے وہ اسے دیتے ہیں، بچا کے نہیں رکھتے، خوشی خوشی دیتے ہیں، اور زکوٰۃ دینے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ڈھل جاتے ہیں۔ بہت سارے فضائل ہیں۔ زکوٰۃ دینے سے پھر غریب گناہوں کی طرف نہیں جاتے۔ اللہ نے اس معاشرے کو
مینٹین رکھنے کے لیے ہمیں یہ احکامات جاری کیے ہیں، کیونکہ اللہ بہتر جانتا ہے. ٹھیک ہے، ہم جب اللہ کے کسی حکم میں ڈنڈی مارتے ہیں، جب اللہ کے کسی حکم میں اپنی مرضی چلاتے ہیں نا، تب جا کے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے. آج میرے سامنے، یار میں ایک ناچیز سا بندہ ہوں، میں لوگوں سے اتنا ملتا جلتا بھی بہت کم ہوں. ٹھیک ہے، میرے سامنے اتنے کیسز آئے ہیں یار. ایک لڑکی سے پوچھتا ہوں تم کیوں کر رہی ہو یہ کام، آگے سے کہتی ہے کہ بھوک، ذمہ داریاں، شوہر چھوڑ کے چلا گیا، کہاں جاؤں، کیسے سروائیو کروں. دل پھٹ جاتا ہے انسان کا یہ باتیں سنتے ہو. ارد گرد کون ہے جی؟ ڈیفنس کا علاقہ ہے، بڑے بڑے منسٹر رہ رہے ہیں یہاں پہ، بڑے بڑے ایم پی اے رہ رہے ہیں یہاں پہ، اور تم ان کے بیچ اتنی محتاج زندگی گزار رہی ہو. یس، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، سلام کرنے والا نہیں ہے. میرے گھر میں فاقے چل رہے ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا. ان کے گھر میں ڈیلی بیسس پہ فوڈ پانڈا کی ڈیلیوریاں آ رہی ہوتی ہیں، میرے بچے ان کو دیکھتے رہتے ہیں. میں کیا کروں؟ کوئی مرد نہیں. میں اس وجہ سے غلطی کی طرف گئی. آپ کے ارد گرد کتنے ایسے لوگ ہوں گے یار جن کو پیسوں کی سخت ضرورت ہوتی ہے، لیکن ہم سوئے ہوئے ہیں. ہم اپنے پیٹ بھرنے کے اتنے لالچی لوگ ہیں کہ میں آپ کو کیا بتاؤں. سونا چاندی، بینک بیلنس، یہ تو ہماری ایک بہت بڑی ایک وہ بن چکی ہے نا شان و شوکت. یہ ہوگی تو عزت ہوگی. اللہ کی عزتوں پر تو یقین ہی نہیں رہا ہمیں، کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ میں ہی ہوں، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاء. میں عزت دیتا ہوں، جسے چاہے عزت دے دوں، جسے چاہے ذلیل کر دوں. نہیں اللہ یہ ٹھیک ہے، سنا ہے، سارے لوگ بیان کرتے ہیں، لیکن پیسہ نہیں ہوگا تو عزت کیسے ہوگی یار؟ اب دولت نہیں ہوگی تو شادی کیسے ہوگی؟ دولت نہیں ہوگی تو لوگ واہ واہ کیسے کریں گے؟ گاڑیاں 4-5 نہیں کھڑی ہوں گی تو غریب جھک جھک کے سلام کیسے کریں گے؟ نوکر چاکر نہیں ہوں گے تو دوسرے لوگوں میں ہم اپنا ویلیو کیسے شو کریں گے؟ ہاں ٹھیک ہے، آپ کی ایک آیت ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاء، بہت فیمس بھی ہو گئی ہے سوشل میڈیا پر، لیکن یار اب یقین نہیں آ رہا اس بات پر. یہ ہے مسلمانوں کا رویہ اپنے اسلام کے ساتھ، اپنے اللہ کی آیتوں کے ساتھ. اسی وجہ سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے، مالدار تر ہوتا جا رہا ہے. لیکن یہ امیر یہ بات بھول گئے کہ اس دنیا میں ایک بادشاہ بھی گزرا ہے جس کا نام فرعون تھا، جس کو اللہ نے پوری دنیا کی سلطنتیں دی ہوئی تھی. لوگ اس کے غلام تھے، اس سے اپنی حاجتیں مانگتے تھے، اور اس کے پاس بڑے بڑے خزانے تھے، جو وش کرتا پوری ہو جاتی. ایک ویل سیٹلڈ، ایک ہائی پروفائل بادشاہ تھا، گزرا، لیکن اکڑ تھی اس میں، غریبوں کا احساس نہیں تھا، ظلم کرتا تھا، بے سہارا لوگوں کا سہارا نہیں بنتا تھا. تو مجھے بتاؤ اس کا انجام کیا ہوا؟ کدھر گیا؟ آج اپنے بیٹوں کا نام بھی کوئی فرعون رکھتا ہے؟ اتنی ذلت نہیں سمجھتے. زکوٰۃ نہیں دے رہے لوگ، پتہ نہیں کیا ہو گیا ان کو. جیسے کہ عجیب بات ہے، وہ تجھے دے کون رہا ہے؟ اللہ. تو جو اللہ دے رہا ہے، اللہ رب العزت اسی میں تم پہ کہہ رہا ہے کہ جو میں دے رہا ہوں اسی میں سے میرے بندوں کو دو، دوسرے بندوں کو. اور یہ ایسا ہوگا کہ تو نے مجھے دیا اور میں تجھے بہترین طریقے سے اس کو واپس دوں گا. لیکن یہ آیتیں کہاں دل پر اثر کرتی ہیں؟ ہمیں تو تب فیلنگز اچھی لگتی ہیں، ہماری فیلنگز تو تب جا کے آسمانوں کو چلی جاتی ہیں جب ہم اپنی موبائل میں موجود کوئی بینک ایپ اوپن کرتے ہیں اور ایک فگر جب سامنے نظر آتی ہے نا، 2 کروڑ 40 کروڑ 1 ملین 1 ٹریلین 1 بلین، تو ہم خوش ہو جاتے ہیں، واہ ہمارے بینک میں اتنے پیسے پڑے ہیں. او بھائی کیا پیسے پڑے ہیں؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، بس یہی تو نمبرنگ ہوتی ہے جو تمہیں خوش کر رہی ہے. کل مرے سب کچھ ختم. تو وہ لوگ جو زکوٰۃ پر عمل کرنے والے ہیں، تو اس آیت کو سننے کے بعد ہم یہ سوچیں کہ انشاءاللہ اللہ جب بھی ہمیں توفیق دیں گے، جو توفیق والے نہیں ہیں ان پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن جو ہے سننے کے بعد کیا کرنا ہے؟ اب دینا ہے. اس کے مسائل کو سیکھنا ہے، اپنے تمام معاملات کو سامنے رکھنا ہے،
علماء سے پوچھنا ہے، پھر پرسنٹیج نکالنی ہے، اور پھر اللہ کے لیے اس کو دے دینا ہے اور ریلیکس ہو جانا ہے، بھول جانا ہے۔ تو یہ تیسری بات۔ چوتھی بات، اف اف اف، اس میں تو پوری رات ہی گزر جائے گی اگر یہ بیان کریں گے ہم تو۔ والذین هم لفروجہم حافظون، اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی اس بات سے حفاظت کرتے ہیں کہ اپنی جنسی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے کوئی ناجائز طریقہ اختیار کیا جائے۔ اس میں ہم کتنے پانی میں ہم لوگ اس آیت کو لے کے آپ سب کے سامنے آ گیا ہوگا۔ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص مجھے صرف 2 باتوں کی ضمانت دے دے، صرف 2 چیزوں کی مجھے ضمانت دے دے، ایک اپنی زبان کی حفاظت کی اور ایک اپنے شرمگاہ کی حفاظت کی، تو اس شخص کے لیے، اس امتی کے لیے میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے۔ اور اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں؟ والذین هم لفروجہم حافظون، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی خواہشات کو ناجائز طریقے سے پورا نہیں کرتے۔ یہ ان مومنوں کی بات ہو رہی ہے کہ جن مومنوں کہ جو جنت الفردوس کے وارث بننے والے ہیں اور جن میں یہ کوالٹیز پائی جاتی ہیں۔ لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ دھجیاں اڑا رہے ہیں کہ نہیں اڑا رہے ہیں اس آیت کا؟ جب دل چاہا جس سے بات کر لی، کوئی روک ٹوک نہیں، جب دل چاہا کسی سے ہینڈ شیک کر لیا، کوئی ڈر خوف نہیں، جب دل چاہا کسی کے گھر منہ اٹھا کر چلے گئے اور اپنی آنکھوں سے جی بھر بھر کے نامحرموں کو دیکھ لیا، اپنے گھر واپس آ گئے، کنٹرول نہیں ہوا، ان سے مل بھی لیا اور کنٹرول نہیں ہوا، پتہ نہیں کہاں سے کہاں بڑھ گئے۔ نفس کو بالکل کھلا چھوڑا ہوا ہے، نفس نے رسیاں ڈالی ہوئی ہیں، جہاں یہ لے کر جا رہا ہے وہاں ہم جا رہے ہیں۔ شرمگاہوں کی حفاظت کیسے ہوگی پھر؟ ایک چیز کی حفاظت کے لیے ضروری ہے کہ ان چیزوں سے بچا جائے کہ جو اس چیز کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ جب ہم لڑکا لڑکی آپس میں گیدرنگ کریں گے، آپس میں گپے لڑائیں گے، آپس میں ہینڈ شیک ہوگا، برتھ ڈے پارٹیاں ہوں گی، گفٹ ایکسچینج ہوں گے، آئی لو یو شائی لو یو چل رہا ہوگا، مجھے بتائیں کیسے ہم اپنی قیمتی چیز کی حفاظت کریں گے؟ کیسے ہم اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں گے؟ یہ تو شیطان ہے، شیطان کا تو سب سے بڑا تیر ہے، وہ تو انسان سے کروانا ہی یہ چاہتا ہے کہ بس کسی طرح انسان سے زنا ہو جائے، کسی طرح ایک نامحرم دوسری نامحرم کو ٹچ کر لے۔ یہ شیطان کا سب سے بڑا تیر ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس چیز میں انسان بہت زیادہ کمزور ہے، پھسل جائے گا، جتنا بھی برداشت کرے گا اس سے نہیں ہوگا۔ لیکن اللہ جس کے لیے آسان کر دے اس کے لیے آسان ہے۔ جس کے دل میں تقویٰ ہوتا ہے اس کو ان چیزوں کی ٹینشن نہیں ہوتی، جس کی نظریں پاک ہوتی ہیں، جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے، جس کے کان زنا سے پاک ہوتے ہیں، جس کے ہاتھ زنا سے رکے ہوئے ہوتے ہیں، جس کی ٹانگیں زنا کی طرف جانے سے رکی ہوتی ہیں، اس نے اپنے نفس پر قدم رکھا ہوتا ہے، اللہ کے لیے اپنے نفس پر قدم رکھا ہوتا ہے، غلط راستوں کو جس نے چھوڑا ہوتا ہے، یقین کریں اس کے لیے زنا سے بچنا بہت آسان ہے، بہت زیادہ آسان ہے۔ لیکن ہم خود ہی اپنے آپ کو زنا کے حوالے کرتے ہیں، یقین کریں ہم خود اپنے آپ کو زنا کے حوالے کرتے ہیں۔ اللہ کی مرضی اس میں شامل نہیں ہے۔ اللہ نے واضح آیت میں آپ کو بتا دیا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، زنا کے قریب بھی مت جانا، یہ بہت 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 زیادہ بے حیائی کا کام ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ جب ایک لڑکا ایک لڑکی جب آپس میں زنا کی کوئی بھی ایکٹیویٹی کر رہے ہوتے ہیں تو یہ مومن نہیں رہتے، یہ مسلمان نہیں رہتے، ان کا ایمان ان سے علیحدہ ہو جاتا ہے۔ جب 2 نامحرم آپس میں ملتے ہیں تو جب تک یہ ایک دوسرے کے جسموں سے لذت اٹھا رہے ہوتے ہیں تب تک ان کا ایمان ان سے علیحدہ ہو جاتا ہے۔ تو سوچیں اگر اس حالت میں کسی کو موت آ گئی، لذت تو 5 سیکنڈ 10 سیکنڈ 20 سیکنڈ 2 گھنٹے 3 گھنٹے کتنا انجوائے ہوگا، ختم ہو جائے گا۔ لیکن لیٹ سپوز اگر اللہ نے آزمائش میں تمہیں گرفتار کر دیا، نہیں سوچتے ہم یہ۔
یقین کریں. فرماتے ہیں کہ زنا ایک بہت بڑا گناہ ہے, بہت زیادہ بڑا گناہ ہے. یہ چھوٹا گناہ نہیں ہے, بہت بڑا گناہ ہے. اسلام میں زنا کی سزائیں بھی ہیں. دیکھو اتنا سخت گناہ ہے. میری بات سنو, جھوٹ بولو, جھوٹ پر اللہ نے کوئی سزا نہیں رکھی دنیا میں. غیبت کرو, غیبت بھی بہت بڑا گناہ ہے, لیکن اللہ نے کوئی سزا نہیں رکھی غیبت کرنے والے پر کہ اسے پکڑو, جکڑو, مارو, گھوسے مارو یا جو بھی کرو. بس کہا کہ توبہ کرو. اس کے علاوہ چوری کرنا, اچھا اس کی تو سزا ہے. اس کے علاوہ کسی سے لڑائی جھگڑا کرنا, اس پہ بھی. لیکن زنا ایسا گناہ ہے کہ جس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ اسے فوراً دنیا میں ہی عذاب دو, دنیا میں ہی اس کو سزا دو, 100 کوڑے لگاؤ. اگر اس نے شادی نہیں کی, اگر لڑکا ہے یا لڑکی ہے, ابھی تک نکاح نہیں ہوا ان کا, اور ان سے یہ کام سرزد ہو جاتا ہے, تو ان کو پکڑو اور سب کے سامنے انہیں 100 کوڑے لگاؤ. اور ان کوڑے لگاتے وقت ان پر رحم بھی نہ کرو. یہ کون کہہ رہا ہے؟ رحمان, جو سب سے زیادہ رحم والا ہے, جو سب سے زیادہ کریم ہے, جو اپنے بندوں سے بہت پیار کرتا ہے, جس سے اپنے بندے کا دکھ برداشت نہیں ہوتا. اور وہ دکھ, درد, تکلیفیں جو اپنے گناہوں کی وجہ سے انسان اپنے آپ پر لاتا ہے, اللہ ہی پھر اس کو دور کرتا ہے. ایسا رب کہہ رہا ہے کہ ان پر رحم نہیں کرنا, نہیں تو کل پھر کریں گے, پھر کریں گے, پھر کریں گے. اور جو شادی شدہ ہے اور اس سے ایسے کام ہو جائے تو اللہ مطلب اس پر اتنا غصہ ہوتے ہیں کہ دیکھو جیسے کہ یہ زمین جو ہے نا, اسے اب اپنے اوپر برداشت ہی نہیں کرنا چاہ رہی ہوتی. اللہ نے اس کے لیے حکم جاری کیا ہے کہ اسے پتھر مار مار کے ہلاک کر دو, مار دو اس کو. ہاں جب یہ دونوں سزائیں ہوتی ہیں تو پھر ظاہری سی بات ہے, دنیا میں لذت تو تھوڑی تھی, 5 سیکنڈ کی تھی, سزا بڑی, زندگی سے ہاتھ دھونا پڑا اس انسان کو. ہم کیا کر رہے ہیں؟ گائیں بکریوں کی طرح ایک دوسرے سے مل رہے ہیں, گپے لگا رہے ہیں, ہاں ہاں ہی چل رہی ہے, گفٹ ایکسچینج ہو رہے ہیں, پارٹیوں پہ جایا جا رہا ہے. اللہ بچائے ان چیزوں سے یار, اللہ بچائے. اللہ فرما رہے ہیں والذین هم لفروجہم حافظون, جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. تو مجھے بتاؤ شرمگاہوں کی حفاظت ہم کیسے کریں جب ہماری یونیورسٹیوں میں ایک ہی بینچ پر 7 لڑکی 7 لڑکا, جیسے ہی کوئی فری ٹائم ملتا ہے, فری پیریڈ ہوتا ہے, تو لڑکا جو ہے بغیرت لے جاتا ہے ایک لڑکی کو کیفیٹیریا میں, پلاتا ہے چائے کافی. مقصد اس کا کیا ہوتا ہے؟ لڑکی بیچاری نہیں جان رہی ہوتی, اچھی اچھی باتیں کر رہا ہوتا ہے, بھلا رہا پھسلا رہا ہوتا ہے اسے. لڑکا سمجھ رہا ہوتا ہے شاید یہ لڑکی بہت بیوقوف ہے, میری باتوں میں آ رہی ہے, بس یہ اپنے آپ کو میرے حوالے کر دے گی, 1 دن میں, 2 دن میں, 3 دن میں, 4 دن میں یہ میری باہوں میں ہوگی. اس کے لیے رات دن سوچتا ہے آج اس سے کیا بات کرنی ہے, آج اسے کہاں لے کر جانا ہے, آج کون سی ڈریسنگ کرنی ہے, آج میں نے کیا باتیں کرنی ہے. مقصد کیا ہوتا ہے؟ زنا. مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس کی عزت اتارنا. یہ پیار ویار کے جھانسے دے کر جو لڑکیوں کے ساتھ اور لڑکوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے نا, یہ لڑکا لڑکی آپس میں ایک دوسرے سے نہیں کروا رہے, یہ شیطان کروا رہا ہے. لیکن ان کو عقل نہیں ہے, یہ اپنے آپ کو شیطان کے حوالے کر دیتے ہیں, پھر شیطان جہاں چاہے لے جاتا ہے ان کو. ارے بھائی اللہ کی مانو, حدودوں کا خیال رکھو, نظروں کو جھکاؤ, نہیں جھکانے ہوتا. کیوں؟ تمہارے نبی تو کہہ رہے ہیں کہ جب تمہارے سامنے کوئی نامحرم گزرے اور تم نے اللہ کی محبت میں, اللہ کی خوف میں اس نامحرم کو دیکھتے ہی اپنی نظروں کو جھکا لیا, تو اسی وقت تمہارے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے, اور جنت میں تمہارے لیے ایک حور پیدا کر دی جائے گی جو تمہیں ڈیفینیٹلی ملے گی. اس بات پہ یقین نہیں آتا تمہیں؟ یا تمہارے علم میں یہ بات نہیں تھی؟ ایسی باتیں تب کیوں نہیں آتی؟ فرماتے ہیں کہ آنکھوں کا, ہر انسان کے مقدر میں زنا کا کچھ حصہ لکھا ہے, یہ ڈیفینیٹلی کرے گا. اور پھر ساتھ ہی یہ فرمایا کہ آنکھوں کا زنا نامحرم کو دیکھنا ہے, کانوں کا زنا نامحرم کی گفتگو سننا ہے, اٹریکٹیو باتیں سننا ہے, تعریف سننی ہے. او جی آپ تو بڑی پیاری لگ رہی ہیں, آپ کے بال بہت لمبے ہیں, ہاں
آپ کا حسن ماشاءاللہ ایسا ہے ویسا ہے، آپ کے بولنے کا انداز بہت اچھا ہے، آپ کی پرسنالٹی بہت اچھا ہے، اور وہ پیار کے 3 جھوٹے الفاظ جو بہت زیادہ فیمس ہو گئے ہیں، میں تو زبان پہ بھی نہیں لانا چاہتا ان چیزوں کو، وہ بھی بولتے ہیں، تو یہ سن رہی ہے نا کانوں سے. اس طرح اگر ایک لڑکی بول رہی ہے تو لڑکا سن رہا ہے، تو یہ زنا کر رہے ہیں کانوں کا، ان سے زنا ہو رہا ہے جو ان کی قسمت میں لکھا ہے. اب ہم لوگوں میں سے بہت سارے لوگوں نے آنکھوں کا زنا کر لیا، کانوں کا زنا کر لیا، اسی طرح منہ کا بھی زنا ہوتا ہے، زبان کا بھی زنا ہوتا ہے. ایویں فرینک ہونا، ایویں تعلقات بڑھانا. او بھائی وہ کسی پرائے گھر کی لڑکی ہے، تو کسی پرائے گھر کا لڑکا ہے، اس کے ماں باپ اسے یہاں سٹڈی کے لیے بھیج رہے ہیں، اتنا ٹرسٹ کر کے اس کی یونیورسٹی کی فیسیں بھر رہے ہیں، اتنا پیسہ لگا کر وہ ان کو ہاسٹلز میں سیٹل کر کے، ہاسٹلز میں رکھ کے ان کو پڑھا رہے ہیں، لکھا رہے ہیں، 5 سال تک ان کو افورڈ کر رہے ہیں. تو ان چیزوں کو نہیں دیکھتا، تجھے یہ چاہیے کہ بس یہ لڑکی میری دوست بن جائے، میرے گروپ میں آ جائے، میرے ساتھ تھوڑا سا فرینک ہو جائے، جب بھی اسے کال کروں گاڑی نیچے کھڑی ہو یہ آ کے بیٹھ جائے، اس میں بائک نیچے کھڑی ہو بس میرے پیچھے چپک کے بیٹھ جائے. تو اس کی فیملی کی فیلنگز کو سمجھتا نہیں ہے اس وقت کہ ایک لڑکی کتنی بے بس ہوتی ہے جب وہ یونیورسٹی لائف میں ہوتی ہے. وہ خود تو نہیں کما رہی ہوتی، وہ خود تو افورڈ نہیں کر رہی ہوتی اپنے سارے خرچے، یہ جو لاکھوں کی فیسیں ہوتی ہیں، یہ جو لاکھوں کے رینٹ ہوتے ہیں، یہ جو آنے جانے کا جو خرچہ ہوتا ہے، یہ جو گھر آنا جانا ہوتا ہے، یہ کون افورڈ کر رہا ہوتا ہے؟ ایک باپ جو کہ حلال طریقے سے محنت مزدوری کر کے اس بیٹی کو پڑھا رہا ہوتا ہے، اور تو اتنا نہیں سوچتا کہ بیچاری ہے یار، ترس کھانے کے لائق ہے. ہمیں تو یہ کہتے ہیں استاد جی کہ جو لڑکیاں جاب کرتی ہیں، جو لڑکیاں گھروں سے دور ہو کے سٹڈیز کے لیے آئی ہوتی ہیں، ان کی زیادہ عزت کیا کرو، اپنی بہنوں سے بھی زیادہ ان کی عزت کیا کرو. کہو کیوں؟ وہ ایک پرائے ملک میں اکیلی تنہا اپنے لیے سٹرگل کر رہی ہوتی ہے، یا سٹڈی کے معاملے میں یا جاب کے معاملے میں. ہم پر زیادہ فرض ہے کہ ہم ان کو زیادہ عزت دیں، لیکن ہم بھیڑیے بنے ہوتے ہیں، ہم نفس کے بھوکے ہیں، ہمیں لذتیں چاہیے. ہم جب دیکھتے ہیں نا کہ ہمارے دوستوں کے پاس 6 لڑکیاں ہیں تو میرے پاس کیوں نہیں ہے، تو ہمیں بھی جب کہیں سے موقع ملتا ہے نا تو ہم وہ ضائع نہیں ہونے دیتے. عزت، کسی لڑکی کو عزت بناتے وقت ہماری ٹانگیں ٹوٹتی ہیں، لیکن اس کی عزت کو خراب کرتے وقت سوچتے تک نہیں ہے کہ کسی کی بیٹی ہے یار. اس باپ نے بہت مشکلوں سے اس کو بڑا کیا ہوگا، جوان کیا ہوگا، لوگوں کی نظروں سے بچایا ہوگا. ایک ماں نے اپنی بیٹی کو نہ جانے کن نخروں سے لاڈ پیار سے بڑا کیا ہوگا. ایک بھائی یار، بھائی، ایک نوجوان بھائی جس طرح اپنی بہن کی حفاظت کرتا ہے، اف، سمجھ نہیں سکتے آپ لوگ. ایک بھائی کو ہمیشہ یہ فکر رہتی ہے کہ میری بہن اکیلی جا رہی ہے، کوئی اس پر نظر نہ دوڑا دے، کوئی اس کے ساتھ کوئی غلط حرکت نہ کر دے. ساری عمر دنیا کے غلط رواجوں سے، غلط نظروں سے اس کو بچاتا پھرتا ہے. ایک لڑکی کے پیچھے ایک پوری فیملی کی ایک سٹرگل ہوتی ہے، ایک پوری فیملی کی سوچ ہوتی ہے. اور وہ لڑکی جب ہم سے صرف 10 منٹ کے لیے فرینک ہوتی ہے تو ہم پتہ نہیں اسے کہاں سے کہاں لے جاتے ہیں بغیر سوچے سمجھے. تم تو ویسے ہی ہوگے، سیٹ رہو گے، نواب رہو گے، تمہاری عزت میں کوئی کمی نہیں آئے گی، لیکن تم نے سامنے والی لڑکی، پھول جیسی لڑکی کو تباہ کر دیا، برباد کر دیا. اب یاد رکھنا، زنا کر لیا نا، باتوں میں آ گئی وہ، تو نے چھوڑ دیا اسے، نکاح کے وعدے کیے، نکاح نہیں کیا، قسمیں کھائیں، ساری قسمیں توڑ دی. تو جب باتیں کر رہا تھا اور وہ ہنس رہی تھی، مان رہی تھی، تو یہ سمجھ رہا تھا کہ جیسے یہ بے وقوف ہے. ارے پاگل، تو بے وقوف ہے. وہ تیری باتوں میں اس لیے نہیں آ رہی تھی کہ وہ بے وقوف ہے، بلکہ اس نے تجھ پہ اندھا ٹرسٹ کیا تھا. اسے یہ لگا کہ ہاں ٹھیک ہے، یہ مجھے سنبھال لے گا، یہ میری رسپانسبلٹی اٹھا لے گا، یہ سچا ہے، یہ اچھا ہے، یہ سنسیئر ہے، یہ لائل ہے، یہ دھوکہ نہیں دے گا، یہ فلاں نہیں کرے گا. حالانکہ یہ لڑکی کی غلطی ہوتی ہے، لیکن وہ یہ غلطی کر بیٹھتی ہے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر. پیچھے شیطان کی فورس بھی ہوتی ہے، دین سے دوری بھی ہوتی ہے،
اس وجہ سے وہ لڑکوں کی باتوں میں جب آ رہی ہوتی ہے نا، تو لڑکوں تم یہ مت سمجھا کرو کہ وہ نہ سمجھ ہے نادان ہے، یقین کرو ایسا بالکل بھی نہیں ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ البتہ تو جب اس سے زنا کر کے چھوڑتا ہے نا، تو تجھے تو تیرا مشن پورا ہوا دکھائی دے دیتا ہے، اور اسے تو آزمائشوں کے حوالے تو کر دیتا ہے، چلو کوئی نہیں، 1 مہینے 2 مہینے 3 مہینے بعد وہ ٹھیک ہو جائے گی، بھول جائے گی سب کچھ، لیکن بیٹا تجھے بہت بڑی آزمائش میں گرفتار کر کے جائے گی، ایسی الجھن میں ڈال کے جائے گی نا تجھے کہ تو جب اپنی بہنوں کو دیکھے گا نا تو ڈرے گا کہ کہیں کوئی اس کے ساتھ ویسا نہ کر لے جیسے میں نے اس کے ساتھ کیا تھا۔ تو ہمیشہ اس ڈر اور خوف کے ساتھ اپنی زندگی گزارے گا۔ تو اپنی ماں کو دیکھے گا نا تو تو ڈرے گا کہ میری ماں پہ کوئی اٹیک نہ کر دے۔ ہاں، اس لیے کسی کی بھی عزت کے قریب جانے سے پہلے اپنی بہن کو دیکھ لو، اپنی بیوی کو دیکھ لو، اپنی بیٹی کو دیکھ لو، اپنی ماں کو دیکھ لو۔ اس کے بعد بھی اگر تمہارا دل زنا کرنے کو چاہے تو تمہاری بہن اور اس لڑکی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اگر اس لڑکی سے زنا کرنے کی ہمت ہے تو بہن سے کر کے دیکھنا۔ نہیں، یہ کیسی باتیں کر رہے ہو علی، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ جب ایسے نہیں ہو سکتا تو ویسے بھی نہیں ہو سکتا۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، زنا کے قریب مت جاؤ، یہ بہت بڑی بے حیائی کا کام ہے، نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں اس سے، دل کا سکون برباد ہو جاتا ہے اس سے، انسان کی زندگی خراب ہو جاتی ہے، تمہارا ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ اس بات کو کیوں نہیں سمجھتے تم؟ کیا ملتا کیا ہے زنا سے یار؟ ایویں لوگوں کو پاگل بنایا ہوا ہے اس فیلنگز نے۔ اللہ ہم سب پر رحم کرے، اللہ ہم سب پر رحم کرے۔ ایک شخص ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا مسلمان ہو کر، پہلے ایمان نہیں لایا تھا، ایمان لے آیا اور یا رسول اللہ، اسلام تو ان گناہوں سے بھی منع کرتا ہے، ان گناہوں سے بھی منع کرتا ہے، ان چیزوں کی بھی روک ٹوک ہے، لیکن میں سارے گناہ چھوڑ دوں گا، میں سارے گناہ چھوڑ دوں گا، لیکن میں زنا کرنا نہیں چھوڑ سکتا، مجھے زنا کی اجازت دے دیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اچھا، تم مجھے یہ بتاؤ کہ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ کوئی تمہاری بہن کے ساتھ زنا کرے؟ تو اس نے کہا نہیں، میں تو نہیں چاہتا۔ تو فرمایا کہ تم جس کے ساتھ زنا کرو گے وہ بھی تو کسی کی بہن ہوگی۔ پھر فرمایا کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری ماں کے ساتھ کوئی زنا کرے؟ تو اس نے آگے سے کہا نہیں، میں یہ بھی نہیں چاہتا۔ تو فرمایا کہ تم ہو سکتا ہے جس سے زنا کرو وہ بھی تو کسی کی ماں ہوگی۔ یہ سننا ہی تھا کہ اسے ریئلائز ہو گیا، وہ سمجھ گیا اور زنا سے توبہ کر لی۔ اور ہم سب کچھ جانتے ہیں، سب کچھ جانتے ہیں، ہمیں ایچ اینڈ ایوری تھنگ پتہ ہے کہ زنا گناہ ہے، شراب گناہ ہے، لڑکی سے بات کرنا گناہ ہے، ایویں فضول کی چیٹنگ، ٹائم کا ضائع کرنا ہے، جس کے بارے میں ابھی اللہ نے کہا ہے کہ وہ ان چیزوں میں نہیں لگتے کہ جس سے اس کا ٹائم ضائع ہو، نہ دنیاوی فائدہ نہ آخرت کا فائدہ۔ ایک قصہ یاد آ گیا مجھے، حیا والا قصہ۔ اللہ کرے ہمیں بھی ایسے ایمان نصیب ہو جائے۔ دیکھو ہم بہت کمزور ہیں نا اس چیز کو لے کر، تھوڑی سی بھی لڑکی فرینک ہوتی ہے تو ہم بہت بڑی بڑی امیدیں ان سے جوڑ لیتے ہیں، تھوڑا سا لڑکا اچھا لگتا ہے تو ہم ماں باپ بہن بھائی کو بھول جاتے ہیں، اس لڑکے کو اپنا مقصد بنا لیتے ہیں، اس کو انسپائر کرنا، اسے پرپوز کرنے کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں۔ شیطان ہماری زندگی کا رخ ہی تبدیل کر دیتا ہے اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ حیرت کی بات تو یہ ہے، ہمیں پتہ تک نہیں چلتا، ہم ایسے دلدل میں گھس جاتے ہیں کہ جس دلدل کی کوئی ان ڈیپتھ ہی نہیں ہے، کوئی لمٹ ہی نہیں ہے، جتنا آگے جاتے جاؤ گے اتنا گھستے جاؤ گے، اور واپسی کا راستہ بھی سم ٹائمز نظر نہیں آتا۔ لیکن ایک راستہ ہوتا ہے توبہ کا، ایک راستہ ہوتا ہے اللہ کو پکارنے کا، اور جب ایمان کمزور ہوگا، جب گناہوں کی لت لگ چکی ہوگی تو پھر اللہ کہاں یاد آتا ہے؟ زنا کرتے وقت اللہ یاد آتا ہے؟
لڑکی کو چھوتے وقت اللہ یاد آتا ہے؟ گھنٹوں گھنٹے جب ایک لڑکا ایک لڑکی روم میں اکیلے ہوتے ہیں تو کیا ان کو ایک پل کے لیے بھی اللہ یاد آتا ہے؟ نہیں آتا نا. اسی وجہ سے وہ زنا کی طرف چلے جاتے ہیں. اسی وجہ سے وہ لوگ گناہ کبیرہ کر گزرتے ہیں, اپنے ایمان کو خطرے میں ڈال دیتے ہیں. اگر ان کو ایک پل کے لیے صرف اللہ کی یاد آ جائے, ان دونوں میں سے کسی ایک کو, یہ زنا سے بچ سکتے ہیں. ان کے اندر آٹومیٹکلی اللہ کا خوف پیدا ہو جائے گا. یوسف علیہ السلام کا قصہ پڑھو. عمیر بن حبیب جب قید ہوئے, اس کے ساتھ 10 آدمی تھے. جب یہ روم کی قید میں آئے, چونکہ یہ بڑے خوبصورت تھے, بہت اٹریکٹیو تھے, تو روم نے اس کے 9 ساتھیوں کو قتل کر دیا تھا, لیکن اس کو چھوڑ دیا تھا, عمیر بن حبیب کو. کیوں چھوڑا؟ کیونکہ یہ تھوڑے سے ان کو اچھے لگ گئے, اور خوبصورت بھی تھے, اور سمجھدار بھی تھے, اٹریکٹیو تھے, پرسنالٹی والے تھے. تو اس نے اس کو قتل نہیں کیا, بلکہ اس کو اپنا غلام بنا لیا. کچھ عرصہ گزرنے کے بعد جب یہ اچھا خاصا جوان ہو گیا اور صحیح ٹھاٹ بھاٹ بن گئی اس کی, تو اس نے اسے آفر دی. آفر کیا دی؟ اس نے کہا تم اپنا اسلام چھوڑ دو, عیسائی ہو جاؤ, میں اپنی بیٹی کا نکاح بھی تم سے کروا دوں گا, اپنی بیٹی بھی تمہیں دے دوں گا, اور بادشاہت بھی تمہیں دے دوں گا. عمیر بن حبیب کیا فرماتے ہیں؟ اگر تم مجھے پورا عرب بھی دے دو, پھر بھی میں 1 سیکنڈ کے لیے اپنے دین کو نہیں چھوڑنے والا. یہ اس کا جواب تھا, یہ اس کا مطلب ایک کانفیڈنس لیول تھا کہ نہیں, لڑکی مل جائے گی, کتنا فائدہ اٹھا لوں گا, زیادہ سے زیادہ 10 سال, 20 سال, 30 سال, 40 سال, ختم ہو جائے گی زندگی. جیسے ہی زندگی ختم, لڑکی کی لذت ختم, زنا کی لذت ختم, نکاح کی لذت ختم, ہر اچھے برے کی لذت, ہر اچھے برے کی تمیز, ہر ویل سیٹل انسان ختم ہو جاتا ہے, سارے نقشے چھوڑ دیتا ہے. یہ عقل مند تھا. بادشاہت, اگر یہ بادشاہت میں لیٹ سپوز لے بھی لوں, لیکن اس کی وجہ سے میرا دین جا رہا ہے, جو کہ دنیا اور آخرت میں کامیابیوں کا ذریعہ ہے, تو وہ کیسے کمپرومائز کرتا؟ کیونکہ وہ سچا مسلمان تھا. ہم جیسا کمزور اور نکما انسان تو نہیں تھا کہ جس کو بس تھوڑی سی آفر کی جائے, لڑکی کی طرف صرف کہنے کی دیر ہے کہ آ جاؤ جی مجھے ڈیٹ پہ لے جاؤ, یہ اپنے سارے کام چھوڑ کے اسے لے جاتا ہے. ہم جیسے کمزور ایمان والے لوگ تو وہ نہیں تھے کہ جن کے سامنے بس تھوڑی سی زنا کی کوئی موقع آتا ہے تو پھر یہ بھی نہیں دیکھتا ہے کالی ہے, گوری ہے, اچھی ہے, بری ہے, بوڑھی ہے, جوان ہے, اپنی لذت پوری کرتا ہے. ہوس پجاری بن گئے ہم, یقین کریں. ہمارے ڈیزائرز اس حد تک پہنچ چکے ہیں, ہم سے بالکل کنٹرول نہیں ہو رہا. ہم پاگل ہو چکے ہیں لذتوں کو حاصل کرنے کے لیے. سامنے والے بندے کی بیٹی کی عزت نیلام ہوتی ہے, ہونے دو, ہمیں کیا, 5 سیکنڈ کی لذت چاہیے بس. استغفر اللہ. اور انہیں اس وقت ایسا لگتا ہے کہ اگر یہ کام میں کر لوں گا تو میں بڑا سکون میں ہو جاؤں گا, میری تو واہ واہ ہو جائے گی. حالانکہ یہ اپنی زندگی خود برباد کر دیتا ہے, آزمائشوں کے حوالے کر دیتا ہے. تو عمیر بن حبیب کو یہ آفر دی جا رہی ہے کہ عیسائی ہو جاؤ, بیٹی بھی دے دوں گا, بادشاہت بھی دے دوں گا. آگے سے کیا کہتا ہے؟ ریپلائی سنو یار, کتنا زبردست ریپلائی ہے اس کا, کہ اگر تم مجھے یہ پورا عرب بھی دے دو, پوری دنیا بھی دے دو. جب عرب دو گے تو اس میں ساری لڑکیاں بھی میری ہو جائیں گی, سارا مال و دولت بھی میرا ہو جائے گا, بادشاہت بھی میری ہو جائے گی, یعنی ایک ویل سیٹلڈ ہو جاؤں گا, جو دل میں آئے گا وہ کر لوں گا. ہم جیسوں کو اگر کوئی آفر کرے ہم اپنا ایمان بیچ دے, اوکے یار دے دو, یہی تو چاہیے تھا. وہ کہتے میں 1 سیکنڈ کے لیے بھی اپنے دین کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں, 1 سیکنڈ کے لیے. تم تو مجھے کہہ رہے ہو کہ عیسائی ہو جاؤ, میں اپنے اسلام کو 1 سیکنڈ کے لیے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں, اگر اس کے بدلے تم مجھے پورا عرب بھی دے دو. اب یہ کیا, اس کے جواب نے اسے غصے میں ڈال دیا کہ اچھا اتنا پراؤڈ ہے تمہیں اپنے ایمان پر, اتنا فخر ہے تمہیں اپنے تقوی پر. حکم ہوا جیل میں ڈال دو اسے. جیل میں ڈالا گیا, قید کیا گیا اسے. پیچھے سے ایک لڑکی ہائر کی گئی اس کے لیے, اور اسے یہ پلاننگ سمجھائی گئی کہ تم نے اس لڑکے سے زنا کروانا ہے, اس لڑکے کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنا ہے, کچھ بھی کر کے. آفر دی گئی,
ایک ڈیوٹی دی گئی. یہ لڑکی جاتی ہے اس کے پاس قید خانے میں. ادائیں، باتیں کرنا، بہلانا پھسلانا، اپنی ایڑی چوٹی کا زور لگاتی ہے اس عمیر بن حبیب کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنے کا. لیکن عمیر ہے کہ 3 دن گزر گئے، نہ کھا رہے نہ پی رہے، ایک دفعہ بھی نظر نہیں اٹھائی اس کی طرف، ایک دفعہ بھی نظر نہیں اٹھائی اس کی طرف. لڑکی تنگ ہو گئی. لڑکی سوچنے لگی تم کس چیز کے بنے ہو؟ موقع ہے تمہارے پاس، تم کچھ بھی کر سکتے ہو، میری مرضی شامل ہے، تمہیں کون روک رہا ہے؟ تمہیں کس کا ڈر ہے؟ ہائے 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 ہائے، کون روک رہا ہے تمہیں؟ یہ لڑکی پوچھ رہی ہے عمیر بن حبیب سے، جو نہ 3 دن سے کچھ کھا رہا ہے اس لڑکی کی وجہ سے، نہ پی رہا ہے، اور آزمائش میں ڈلنے کے ڈر سے اپنی نظروں تک کو نہیں اٹھا رہا. اور اس طرح کرتے کرتے 3 دن گزر گئے، اور پھر لڑکی پوچھتی ہے کہ تمہیں کون روک رہا ہے ان سب چیزوں سے؟ تمہاری فیلنگز اتنی اسٹرانگ کیسے ہو سکتی ہیں؟ تمہیں کس چیز کا ڈر ہے؟ تو کیا فرمایا کہ مجھے میرے رب سے حیا آتی ہے، مجھے میرے رب سے شرم آتی ہے جو مجھے دیکھ رہا ہے. اے لڑکی، اگر تو 30 دن بھی میرے ساتھ اسی طرح بیٹھی رہے تب بھی میں یہ کام نہیں کر سکتا. میری جوانی میری امانت ہے، میں اس کو داغدار نہیں ہونے دوں گا. یار یہ باتیں صرف قصے کہانیاں نہیں ہیں، یقین کریں. یہ جب کسی انسان پر گزرتی ہے نا، وہی سمجھ سکتا ہے کہ کتنی بڑی آزمائش تھی، کتنی بڑی آزمائش ہو سکتی ہے. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اتنے بھوکے کیوں ہیں؟ ہم اللہ سے اتنا دور کیوں ہیں؟ ہم سے ان چیزوں کی حفاظت کیوں نہیں ہو رہی کہ جن چیزوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے کہ اگر عورت ہو تو غیر مردوں پر اس کو ظاہر مت کرو. ہم کیوں نہیں چھپا پا رہے ایسی چیزوں کو، اپنی زینت کو؟ اگر مرد ہو تو نہ دیکھو عورت کو، جھکا لو نظریں. یہ نہ ہو تمہارے دل میں شہوت پیدا ہو جائے اور تم کسی گناہ کی طرف لپک جاؤ، اور وہ گناہ تمہارے دل میں تمہارے ایمان کو کمزور کر دے، اور تمہاری ایمان کی کمزوری تمہاری کمزوری کہلائے گی. تم عبادتوں سے غافل ہو جاؤ گے، اور جب تم عبادتوں سے غافل ہو جاؤ گے تو شیطان تمہیں گمراہ کر دے گا، اور شیطان کی گمراہی تمہیں جہنم میں لے جائے گی. اللہ تمہیں جہنم میں نہیں ڈالنا چاہتے، اسی لیے تمہیں کہا کہ ایسی سورسز، ایسے ذریعے، ایسے طریقوں سے بھی دور رہو جو تمہیں بڑے گناہوں کی طرف لے جاتے ہیں. یقین کرنے کی دیر ہے صرف. جس دن تم اللہ کی باتوں پر 100% یقین کر لو گے اور تم اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کر لو گے، یقین کرو اس دن تمہاری زندگی اتنی سیٹسفائیڈ ہو جائے گی، اتنی ریلیکس ہو جائے گی، اتنی بے خوف ہو جائے گی، اتنی مطمئن ہو جائے گی کہ تمہیں نہ دنیا کی کوئی پرواہ ہوگی اور نہ آخرت کی کوئی پرواہ ہوگی. تم آخرت کے اعتبار سے بھی دنیا ہی میں سیٹسفائیڈ ہو جاؤ گے کہ میرا رب میرے سے زیادتی نہیں کرے گا، میرا رب مجھ پر ظلم نہیں کرے گا، میرا رب میری برداشت کا مجھے صبر دے گا، میرا رب میرے تقوی اور پرہیزگاری کی قدر کرے گا. خدا کی قسم یہ یقین تم دل میں لے کر مرو گے. شرط صرف اتنی ہے کہ تھوڑا سا محنت کر لو، تھوڑا سا خود کو قابو کر لو، چند زوردار قدم اپنے نفس پر رکھ لو. اللہ کی خاطر گناہوں سے پیچھے ہو جاؤ، بے حیائی سے پیچھے ہو جاؤ، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو. اگر لڑکی ہو تو اپنی زینتوں کو چھپاؤ، اپنے آپ کو سیکیور کرو. اگر لڑکے ہو اپنی نظروں کو پاک کرو، اپنے کانوں کو پاک کرو، اپنے نفس کو پاک کرو. خدا کی قسم ویل سیٹلڈ ہو جاؤ گے دونوں جہانوں میں. تمہاری کامیابیوں کے لوگ تماشے کریں گے، لوگ تم پہ رشک کریں گے کہ یہ وہ انسان ہے جو 60-70 سال کی زندگی گزار کر آیا، آج اللہ نے اسے اتنا عظیم ریوارڈ دیا. مت بھولنا اے نوجوانوں کہ عرش کے نیچے وہ نوجوان بھی ہوگا جسے دنیا میں سیکس کرنے کا موقع ملا،
جیسے دنیا میں رومانس کرنے کا موقع ملا اور وہ پیچھے ہو گیا یہ کہہ کر انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، مجھے اللہ سے حیا آتی ہے، مجھے اللہ سے شرم آتی ہے، میں اپنی جوانی کو داغدار نہیں بنا سکتا. اس جوان کو اللہ رب العزت اپنے عرش کے نیچے رکھیں گے قیامت کے دن. اور ہمارے جوانی کے سٹیجز جا رہے ہیں. تو یہ جوانی ہمیں داغدار بنانے کے لیے نہیں دی گئی، یہ جوانی ہمیں اپنی خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے نہیں دی گئی، یہ جوانی ہمیں گانوں کے لیے، زنا کرنے کے لیے، لذتیں حاصل کرنے کے لیے نہیں دی گئی. اس جوانی کے پیچھے اللہ کا بہت بڑا راز ہے. اس جوانی کے صحیح استعمال پر اللہ کی طرف سے بہت بڑے بڑے ریوارڈز کا اعلان ہے. ہم سمجھتے نہیں ہیں اس بات کو، ہم اللہ کی باتوں پر یقین نہیں کرتے. ہم سے اللہ کے سہارے اسی لیے زندگی نہیں گزاری جا رہی. ابو جھوٹ بول دیتا ہے، اوکے بیٹا ابھی جانے دو، رات کو تمہارے لیے آئی فون لے آؤں گا. ہم مطمئن ہو جاتے ہیں، سارا دن اسی خوشی میں ہوتے ہیں کہ رات کو ابو آئی فون لائے گا. یقین ہوتا ہے کہ پاپا ہیں میری ضرور وش پوری کریں گے. رات کو وہ خالی ہاتھ آتا ہے، نہیں لاتا، بھول گیا. اوہو، اس کی بات پر یقین تھا، صبر کر لیا. اللہ کی بات پر یقین نہیں ہے کہ اگر تم یہاں پر اپنے آپ کو برداشت اور تھوڑا سا نفس کو کنٹرول میں کرو گے تو میں آخرت میں تمہاری ساری لذتوں کو پورا کروں گا. اور ان لذتوں کو ایسے نہیں پورا کروں گا جیسے کہ یہ دنیا میں پوری ہو رہی ہیں. فرماتے ہیں کہ جنت میں جانے کے بعد ایک انسان کی لذت میں بہت زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے، لذتیں بڑھ جاتی ہیں انسان کی، سرور بڑھ جاتا ہے انسان کا. تو اللہ پر بھروسہ کیوں نہیں کرتے؟ اللہ نے کس کے لیے بنائی ہے جنت؟ اللہ نے کس کے لیے بنائی ہے حوریں؟ اللہ نے کس کے لیے بنائی ہے شان و شوکت والی زندگی؟ یار آپ کے لیے. 30 سال تک اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر سکتے، صرف شادی تک کسی کے ساتھ مطلب کہ نکاح کرنے تک اپنے آپ کو سیکیور نہیں کر سکتے. نکاح کرو، اس کے بعد جو مرضی کرنا ہے کرو، پھر مرنے کے بعد جہاں جانا ہے جاؤ، جس کے ساتھ جو کرنا ہے کرو، کوئی روک ٹوک نہیں ہے. بس اپنی جوانیوں کو تھوڑا سا بچا لو، اپنی جوانیوں پر تھوڑا سا قابو کر لو، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، کیونکہ یہ ایمان والوں کی نشانی ہے. اور اللہ فرماتے ہیں جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر لی تو یہ کون ہے؟ یہ ایمان والے ہیں، اور ان کو بہت بڑی کامیابی ملنے والی ہے اللہ کی طرف سے. اس حقیقت کو دل میں بٹھانے کی بہت اشد ضرورت ہے. ہم نے بچانا ہے خود کو زنا سے، ہم نے بچانا ہے کسی کے ہاتھ استعمال ہونے سے. ہم نے ٹیشو پیپر نہیں بننا، ہم نے ایک پریشیس اور لوگوں کی پہنچ سے بھی دور کہ ہر ایرا غیرہ آ کر کہیں سے بھی یوز کر کے چلا جائے. میں نے اپنے آپ کو اتنا نہیں گرانا یار، میں نے اپنے آپ کو اس مقام تک پہنچانا ہے کہ اگر کوئی بندہ میری چاہت کرتا ہے، میری خواہش کرتا ہے، تو وہ پہلے جا کے اپنے اللہ سے مانگے مجھے. اپنے آپ کو اس حیا تک لے کر جاؤ، اس کیٹیگری تک لے کر جاؤ کہ ایک انسان تمہارے پاس آنے سے پہلے اللہ کے پاس جائے کہ اللہ تیری اس نیک بندی کے پاس جا رہا ہوں، اللہ تیری نیک بندی کو اپنی زندگی میں لانا چاہ رہا ہوں. وہ بہت نیک ہے، بات نہیں کرتی مجھ سے، لفٹ نہیں دیتی مجھے، اللہ اس کے دل میں ڈال دے. یا ایسا طریقہ اپنائے جو اسلام نے اختیار کیا، وہ تم سے حیا کرے، تم سے بات کرتے ہوئے شرم آئے اسے کہ تو اللہ کے اتنے قریب ہے، اگر اس سے ایسی بات کروں گا تو یہ تو بڑی ناجائز سی بات ہوگی. لیکن اگر تم اپنے آپ کو ڈھیلا چھوڑ دو گے، تم اپنے مزاج میں لچک اختیار کرو گے، تو پھر کوئی بھی چرسی، کوئی بھی پوڈری آ کے تمہیں کہے گا آئی لو یو. کوئی ادھر سے لیٹر پکڑا رہا ہوگا، کوئی ادھر سے لیٹر پکڑا رہا ہوگا، کوئی 10 دن یوز کرے گا، کوئی 20 دن یوز کرے گا، کوئی اپنی لذت پوری کرنے کے بعد چھوڑ دے گا، کوئی تمہارا سہارا بنے گا اور پھر وہ بھی تمہیں یوز کر کے چھوڑ دے گا. اس طرح تم اپنی زندگی کو پھر جینا شروع کر دو گی، اور پریشان کون ہوگا؟ تم. تو اس سے بہتر یہ ہے کہ آج سے اپنی شرمگاہوں کی مکمل طور پر حفاظت، سیکیور. بھائی اس پر صرف اسی کا حق ہے جس کے بارے میں اللہ فیصلہ کر دے. دیٹس اٹ. باقی کوئی لڑکا کوئی لڑکی میرے ارد گرد بھی نہیں بھٹکنا چاہیے،
میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے ان نامحرموں سے، میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے ان سوشل میڈیا کے اکاؤنٹ سے۔ کون ہوتے ہیں مجھے کیا پتا، کہاں سے آتے ہیں، کیسے آتے ہیں، کس مزاج کے لوگ ہوتے ہیں، اچھا بنتے ہیں، دو چار باتیں اچھی کر لیتے ہیں۔ یہ سب کچھ نہیں ہوتا، یہ سب کچھ نہیں ہوتا، یہ کھیل تماشا نہیں ہے زندگی۔ ہم نے اسے کھیل تماشا بنایا ہوا ہے، ہم نے اسے انجوائمنٹ کا ایک ذریعہ بنایا ہوا ہے، حالانکہ ایسا بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کی ایک ویلیو ہے، آپ مسلمان عورتیں ہیں، آپ مسلمان بھائی ہیں، آپ کی بہت بڑی ایک عزت ہے، شان و شوکت ہے، حیا ہے، آپ پر اللہ کی نگاہ ہے۔ اب اللہ کی نگاہوں میں خود کو نہ گرایا کریں ان چھوٹی چھوٹی لذتوں کو حاصل کرنے کے لیے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں قرآن میں والذین هم لفروجہم حافظون، اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ 5 آیتیں کمپلیٹ ہو گئیں، میں خلاصہ بتا دیتا ہوں آپ کو۔ اللہ فرماتے ہیں ان ایمان والوں نے یقیناً فلاح پالی، کن لوگوں نے، کن لوگ؟ تو اللہ فرما رہے ہیں نمبر 1 جو اپنی نماز میں دل سے جھکنے والے ہیں، نمبر 2 جو لغو چیزوں سے منہ موڑے ہوئے ہیں، یعنی ان کاموں میں بالکل نہیں انوالو ہوتے جن کا نہ دنیا میں کوئی فائدہ نہ آخرت میں کوئی فائدہ، اور جو زکوٰۃ پر عمل کرنے والے ہیں، جن کو اللہ نے دیا ہے اسی مال میں سے تھوڑا سا 2.5% غریبوں کے لیے مستحق مطلب دے دینا۔ اینڈ چوتھی بات اللہ نے جو کہی ہے، جو چوتھے لوگ ہوتے ہیں اور جو اپنی شرمگاہوں کی سب سے حفاظت کرتے ہیں، یعنی ایسی چیزوں میں انوالو نہیں ہوتے جن سے زنا ہونے کا خدشہ ہو، جس میں یہ چیٹنگ بھی ہے، جس میں یہ فالوورز بھی ہیں، ایک کو فالو کرنا، جس میں یہ سیلیبریٹیوں پر نظریں ڈالنا بھی ہے، ان کے لائف سٹائل کو کاپی کرنا بھی ہے۔ یہ سارے لغو کام ہے، یہ سارے ان کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ بس ہماری لذتیں پوری ہو جائیں۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو اس گناہ سے بچائے۔ اور دوسرا بات یہ، ایک زنا کے بارے میں موٹا موٹا علم سن لیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس انسان کو کوئی حسب نسب والی عورت اپنی طرف بلائے، اٹریکٹ کرے، آفر دے اسے کہ آؤ زنا کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، اور وہ لڑکا پیچھے ہو جاتا ہے، اللہ کے خوف سے نہیں کرتا، تو اللہ رب العزت ایسے نوجوان کو کل مرنے کے بعد عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مجھے 2 چیزوں کی حفاظت کی ضمانت دے دے، میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ کس چیز کی حفاظت؟ ایک مجھے زبان کی حفاظت کی گارنٹی دے دے، اور دوسرا اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی گارنٹی دے دے، تو ایسے شخص کو میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ٹھیک ہے، یہ 2۔ اور اسی طرح اس کے دوسرا بھی سن لیجئے جو اپوزٹ سائڈ ہے گناہ۔ اس گناہ سے ملتا کیا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جب زانی زنا کر رہا ہوتا ہے تو وہ مسلمان نہیں رہتا، وہ مومن نہیں رہتا، چاہے وہ لڑکی ہے یا لڑکا ہے۔ جب تک زنا کی ایکٹیویٹیز میں وہ لگے رہتے ہیں تب تک ان کا ایمان ان سے علیحدہ ہو جاتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ایک مسلمان کا سب سے بڑی دولت ایمان ہوتی ہے۔ اگر 5 سیکنڈ کی لذت کے لیے آپ اپنے ایمان کو سیکریفائز کر رہے ہیں تو آپ مومن کہلانے کے لائق نہیں ہیں۔ اگر 5 سیکنڈ کی لذت آپ کے لیے بہت بڑی چیز ہے اور اپنے ایمان کی حفاظت آپ کے لیے چھوٹی چیز ہے تو آپ مومن نہیں ہیں۔ اگر 10 سیکنڈ کی باتوں سے تمہیں لذت مل رہی ہے اور اللہ رب العزت کے سامنے کھڑا ہونے میں آپ کی ٹانگیں ٹوٹ رہی ہیں تو آپ ابھی مومن نہیں ہیں۔ اس کا حل یہی ہے کہ ان ایکٹیویٹیز سے پیچھے ہو لیا جائے، چھوڑ دیا جائے، نہ کیا جائے، اور سوچا اگر دل آمادہ نہ ہو تو دل کو یہ سمجھایا جائے کہ لیٹ سپوز تو 2 سال سے ایک ریلیشن میں ہے، اس ریلیشن نے تمہیں آج تک کیا فائدہ دیا؟ اسے سمجھایا جائے کہ لیٹ سپوز تو ایک لڑکے سے 10 سالوں سے باتیں کر رہی ہے اور وہ لڑکا تجھے ہر سال کہتا ہے کہ اس سال تیرے گھر میرے امی ابو آنے والے ہیں لیکن نہیں آ رہے، تو اٹس مین کیا ہوا؟ مجھے ابھی اور بھی اس پہ بھروسہ کرنا چاہیے؟ کیا مجھے موو آن نہیں ہونا چاہیے؟ میں 10 سالوں سے جس کی وجہ سے اللہ کی نافرمانی میں انوالو ہوں، کیا مجھے آگے کے 20 سال بھی اسی طرح گزارنے چاہیے؟ یہ ہر لڑکی کو سوچنا چاہیے، اور لڑکے کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ ایک لڑکی ہے وہ نہیں مل رہی، اس کے گھر والے نہیں مان رہے، تم نے ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا لیکن تمہاری قسمت میں وہ لڑکی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو کیا تمہارے لیے باقی لڑکیاں مر گئیں؟ کیا اس میں سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں؟ چھوڑ دو یار، اپنی یہ نہ دیکھو کہ وہ زیادہ خوبصورت ہے، حسب نسب والی ہے، تم اس نیت سے کسی سے نکاح کر لو کہ میرا ایمان مکمل ہو جائے۔
تم اس نیت سے کسی سے نکاح کر لو کہ میں زنا سے بچ جاؤں. تم اس نیت سے نکاح کر لو کہ جو لڑکی مجھے پسند ہے اور وہ بار بار میرے خیالوں میں آ رہی ہے اور اس کے گھر والے نہیں مان رہے یا وہ کسی وجہ سے مجھ سے دور ہے, میری زندگی میں نہیں آ رہی, تو چلو میرا دل تھوڑا سا ڈائیورٹ ہو جائے گا, میری سوچ تھوڑی سی بدل جائے گی, اپنے آپ کو سیکیور کرنے کے لیے نکاح کر لو. اس کے علاوہ دوسرا آپشن یہ ہے کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں کو مان لو کہ جو نکاح کرتا ہے اس کا آدھا ایمان مکمل ہو جاتا ہے, اس کا ایمان مکمل ہو جاتا ہے. تو اس طرح کر کے لڑکوں سے یہ گزارش ہے کہ وہ تھوڑا سوچیں. اور اگر تم اپنے ریلیشن میں سنسیئر نہیں ہو, دیکھ لڑکے سب جانتے ہیں, میں خود ایک لڑکا ہوں, مجھے لڑکوں کے بارے میں سب کچھ پتا ہے. لڑکا جانتا ہے, لڑکا جب پہلے دن کسی لڑکی سے بات کرنا شروع کرتا ہے نا, تو لڑکے کو یہ علم ہوتا ہے کہ یہ لڑکی میری زندگی کا حصہ بن سکتی ہے یا نہیں بن سکتی. اس کے باوجود اگر ایک لڑکا ایک لڑکی کو 3 سال تک لٹکائے رکھتا ہے تو یہ بہت بڑا ظلم کر رہا ہے, بہت بڑی زیادتی کر رہا ہے. برو تو جانتا ہے, تو جب کسی لڑکی کو پرپوز کر رہا ہوتا ہے, اللہ کی قسم تیرا دل تجھے گواہی دے رہا ہوتا ہے کہ تیرا اس پرپوز کرنے میں مقصد کیا ہے, تو ساری باتوں کو جانتا ہے. لیکن اس کے باوجود اگر تیری یہ نیت ہے کہ میں نے اس لڑکی کی زندگی برباد کرنی ہے, میں تیرے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں کہ پیچھے ہو جا, ریالٹی بتا دے اور سب کچھ معاملہ سیٹ کر لے. گناہ سے بھی بچ جائے گا, نافرمانی سے بھی بچ جائے گا, اور کسی کی زندگی برباد کرنے سے بھی بچ جائے گا. اور ایسا کر کے انشاءاللہ اللہ تیرے باقی گناہوں کو بھی معاف کر دیں گے, اور تیرے دل میں اللہ کی محبت بھی آ جائے گی جب تو اللہ کے لیے کوئی سنسیئر قدم اٹھائے گا. صحیح ہے؟ تو دیکھ مت کر. یہ لڑکوں کے لیے تھا. اور دوسرا ہے کہ جب کوئی زنا کرتا ہے تو اس کے رزق سے برکت ہٹ جاتی ہے, اس کا رزق بے برکت ہو جاتا ہے. جب کوئی زنا کرتا ہے تو اس کے چہرے سے نورانیت ختم ہو جاتی ہے, اس کا چہرہ روکھا سوکھا نظر آتا ہے, اس کے چہرے پر کوئی نورانیت نہیں ہوتی, کوئی خوشی کے آثار نہیں ہوتے, ایک عجیب سی چیز ہوتی ہے. اور جیسے زنا کی عادت لگ جاتی ہے, جو ڈیلی بیسس پہ زنا کرتے ہیں, پیسے دے دے کے زنا کرتے ہیں, لڑکیاں بدل کے زنا کرتے ہیں, ان کے جسموں سے ایک وقت میں بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے. چاہے یہ سمندر کے سارے پانی کو بھی اپنے اوپر بہا لے صاف کرنے کے لیے, لیکن ان کی پرسنالٹی ایسی ہو جاتی ہے کہ سامنے والا بندہ جب بھی ان کے ساتھ بیٹھتا ہے نا تو دل ہی نہیں چاہ رہا ہوتا ان کے ساتھ بیٹھنے کا, تنگ ہو جاتا ہے. تو اپنے آپ کو ان کنڈیشنز کے حوالے مت کریں. یہ زنا آپ کو اتنا گندا کر دیتا ہے لوگوں کی نظروں میں, اور اپنی نظر میں تو آپ کتنے ہوں گے وہ تو آپ کو ہی پتہ ہوگا. اور باقی زنا یہ بھی نہیں ہے کہ مطلب کہ زنا کی بھی ایک اقسام ہے, وہ بھی سن لیجئے. جیسے کہ میں آپ کو کہتا ہوں کہ زنا صرف یہ نہیں ہوتا کہ ایک انٹر سیکس وغیرہ ہو گیا, یا ایک لڑکا لڑکی روم میں چلے گئے اور گن میں منہ مار کے آ گئے, بلکہ آنکھوں کا بھی زنا ہوتا ہے. آنکھوں کا زنا یہی ہے جو ہم ڈیلی بیسس پہ کر رہے ہیں, سوشل میڈیا پہ ہم آنکھوں کا زنا کر رہے ہیں. اس زنا سے بھی بچنے کی ہمیں اتنی ہی زیادہ ضرورت ہے جتنا ہم ریئل زنا سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں. آنکھوں کا زنا یہ ہے کہ اگر کوئی لڑکی ننگا ناچ کر رہی ہے اور تم اسے دیکھ رہے ہو, تم آنکھوں کا زنا کر رہے ہو برو, تم گناہ کر رہے ہو. اس کے بعد جو تم کرنے والے ہو, تمہاری فیلنگز جہاں تمہیں لے جانے والی ہیں وہ تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا اور تم پہنچ جاؤ گے. اسی طرح ہاتھوں کا زنا ہوتا ہے, نامحرموں سے ایویں ہینڈ شیک کرنا, ان کو دھکے دینا, ان کے بالوں میں ہاتھ لگانا. یہ یونیورسٹی کے لڑکے لڑکیاں جتنی بھی آج کل یہ کر رہی ہیں, یہ سب ہاتھوں کا زنا بھی ہو رہا ہے. یہاں پہ کانوں کا زنا یہ ہے کہ ایک لڑکا ایک لڑکی وداؤٹ اینی ریزن آپس میں باتیں کر رہے ہیں. اور بھائی تم لوگوں کا رشتہ کیا ہے؟ ایک ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہو, کزن ہو, کیا ہو, کزن کیا ہوتا ہے, یہ کیا ہوتا ہے؟ بھائی نہیں کرنی بات, بس دیٹس اٹ. اللہ منع کر رہے ہیں, اللہ جانتے ہیں بہتر. تم یہ بیچ میں نہ گا کرو میری انٹینشنز کلیئر ہے اور میری فیلنگز بہت نیٹ اینڈ کلین ہے. چھوڑو اس چیزوں کو, اتنے سمجھدار نہیں ہو جتنا اپنے آپ کو سمجھ رہے ہو. اللہ کو سمجھدار سمجھو. جب اللہ نے منع کیا تو انسان کے بچوں کی طرح منع ہو جاؤ, دیٹس اٹ. آگے سے چوں چرا مت کیا کرو, آگے سے اپنے آپ کو آزمائشوں کے حوالے مت کیا کرو, ٹھیک ہے؟ تو اور ہاتھوں کا زنا یہی ہے کہ کسی کو چھونا. کانوں کا زنا یہ ہے نامحرموں سے لانگ گھنٹوں باتیں کرنا. اور ٹانگوں کا زنا یہ ہے کہ تم کسی سے ملنے جا رہے ہو, ٹانگوں کا زنا کر رہے ہو, زنا کے اڈے کی طرف جا رہے ہو, ٹانگوں کا زنا ہو رہا ہے. اور یاد رکھنا
اللہ فرماتے ہیں ان کے اعضاء قیامت کے دن ان کے خلاف گواہی دیں گے. تو اپنے پارٹس آف باڈی کو اپنے اگینسٹ گواہ مت بناؤ، خدا کے لیے رک جاؤ، اس گن میں مور مارنا چھوڑ دو، زنا اور اس کی طرف لے جانے والے تمام ذریعوں کو بند کر دو، تمام دروازوں کو بند کر دو. حدیثوں کو سامنے رکھو کہ اگر میں لڑکا ہوں، مجھ سے برداشت نہیں بھی ہو رہا، پھر بھی برداشت کر رہا ہوں، تو اس پہ اللہ تعالیٰ بہت ریوارڈ دیں گے. ایک لڑکی میرے سامنے سے گزر رہی ہے، میں دیکھ سکتا ہوں لیکن میں نہیں دیکھ رہا، میرے گناہ اس سے معاف ہو رہے ہیں. اس کے علاوہ لڑکیوں کے لیے بہت سارے یہ فائدے ہیں، ساری چیزیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آخری بات کروں گا، بس ایک حدیث لاسٹ، اوکے، اس کے بعد پھر اللہ حافظ ہو جائے گا. آج بہت لمبا ہو گیا، میں نے آپ کو کہا تھا نا یہ ایسا ٹاپک ہے کہ اس پہ تو پوری رات گزر جائے گی. حضور صلی اللہ علیہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان الصلاۃ تنہا، بے شک نماز روکتی ہے بے حیائی اور برے کاموں سے. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی اللہ رب العزت خود اس بات کی گارنٹی لے رہے ہیں کہ جو بندہ نماز پڑھے گا وہ بے حیائی اور برے کاموں سے، گناہوں سے، غفلتوں سے، زنا سے، چوری سے، چیٹنگ سے، حرام ریلیشن سے، ان سے بچ جائے گا. رائٹ؟ اللہ فرما رہے ہیں نا کہ نماز روکتی ہے ان کاموں سے. لیکن اگر آپ نماز بھی پڑھ رہے ہو اور ان چیزوں سے رک بھی نہیں رہے ہو، سو اٹس مین کہ تمہاری نماز میں کمی ہے، تمہاری نماز ٹھیک نہیں ہے. اس کو ٹھیک کرو. اس کو تو ٹھیک کر سکتے ہو نا. چلو اگر 2 سال کے ریلیشن کو چھوڑنا تمہارے لیے مشکل ہے، چلو اگر ایک لڑکی کو کلیئرلی بات کرنا مشکل ہے، یہ سوچو گے کہ پتہ نہیں کیا سوچے گی کہ اچھا 2 سالوں تک دھوکے میں رکھا، بڑا اندر فیل ہو رہا ہوگا اس طرح کی چیزیں، تو ایسے کرو، اپنی نمازوں پہ محنت کرنا شروع کر دو. جب تمہاری نماز اچھی ہو جائے گی، جب تمہاری نماز میں تمہارا دل لگ جائے گا، تو تم خود ہی ان چیزوں سے پیچھے ہو جاؤ گے، برے کاموں سے بھی پیچھے ہو جاؤ گے، بے حیائی کے کاموں کو بھی چھوڑ دو گے. نماز تمہیں اللہ سے ملا دے گی. تو جو دل اللہ سے مل جاتا ہے نا، اس دل میں پھر غیر محرم نہیں رہتا. جو دل اللہ سے مل جاتا ہے نا، پھر اس دل میں دنیا کی محبت نہیں رہتی. جو دل اللہ سے متاثر ہو جاتا ہے نا، پھر وہ دنیا کی مٹی سے متاثر نہیں ہوتا. جس دل میں آخرت کا شوق پیدا ہو جاتا ہے نا، تو پھر وہ دنیا کو بس ایک مسافر خانہ سمجھتا ہے. آج ہماری نمازوں کی حالت بہت زیادہ بری ہے، بگڑی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے ہماری نمازوں میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہمیں بے حیائی کے کاموں سے روک دے، برے کاموں سے روک دے. امیجن کریں ایک شخص 5 وقت اپنے اللہ کے سامنے کھڑا ہو رہا ہے اور یہ اقرار کر رہا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین. ڈیلی بیسس پہ کم سے کم ہر رکعت میں یہ پڑھ رہا ہے. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ میں تیری عبادت کرتا ہوں اور میں تجھ سے مدد مانگتا ہوں. عبادت کیا ہے؟ یعنی اے اللہ میں ساری باتیں تیری مانتا ہوں. تو اللہ نے تو کہا ہے نا، حرام رشتوں کے قریب نہیں جانا، بے حیائی کے قریب نہیں جانا، زنا کے قریب نہیں جانا، گناہ نہیں کرنے، شیطان کی غلامی نہیں کرنی. تو اللہ کی عبادت تو یہی ہوئی نا کہ ہر اس چیز سے منع ہو جانا کہ جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے. تو تم ایک منہ سے کہہ رہے ہو ایاک نعبد، اے اللہ میں تیری عبادت کر رہا ہوں. کہاں کر رہے ہو؟ ریئل میں تو تم زیرو ہو، تم اس دعوے میں جھوٹے ہو. لیکن جب تم سمجھ کر جو بول رہے ہو اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو گے، جب گناہ سامنے آئے گا اور تمہیں تمہاری نماز یاد آ جائے، کیا میں نے ابھی نماز میں اللہ سے کہا ہے کہ اللہ میں تیری عبادت کرتا ہوں، تو کیا یہ زنا اللہ کی عبادت ہے؟ معاذ اللہ. کیا یہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا جو کلچر جو کہ ان انگریزوں نے ہمارے ذہنوں میں اور ہمارے رشتوں میں ڈال دیا ہے، کیا یہ اللہ کی عبادت ہے؟ کیا یہ چوریاں کرنا اللہ کی عبادت ہے؟ یہ ایک دوسرے کو دھوکے دینا، 10 سالوں تک جھوٹ میں رکھنا، کیا یہ عبادت ہے اللہ کی؟ نہیں ہے نا. تو ہم کر تو یہ سارے رہے ہیں، اور پھر نماز میں اللہ سے کیا کہتے ہیں؟ ایاک نعبد، اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اللہ ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں. کن چیزوں میں مدد مانگتے ہو؟ اے اللہ زنا کرنے جا رہا ہوں، پلیز کوئی دیکھ نہ لے. کیا اس طرح کی مدد چاہیے تمہیں؟ اے اللہ چوری کرنے جا رہا ہوں، پلیز مجھے اچھی چوری مل جائے، اچھا مال ہاتھ آ جائے. کیا یہ مدد مانگ رہے ہو اللہ سے؟ اے اللہ گناہ کرنے لگا ہوں لیکن ڈر رہا ہوں، میری مدد فرما. اللہ کے بندے کیا کر رہے ہو یار؟ تھوڑا سمجھو تم اللہ کے سامنے کیا بول رہے ہو اور تمہاری زندگی گزر کن چیزوں میں رہی ہے.
تم اللہ کے سامنے روزانہ 100 رکعتوں میں بول رہے ہو ایاک نعبد و ایاک نستعین، لیکن تم کر کس کی عبادت رہے ہو؟ شیطان کی۔ تم مان کس کے رہے ہو؟ شیطان کی۔ تمہارے گناہوں میں تمہارے ساتھ شیطان کی مدد شامل ہوتی ہے، تم مدد بھی شیطان سے ہی مانگ رہے ہو۔ اس لیے کہتا ہوں ذرا سا اپنی نمازوں پہ غور کر لیں، ذرا سا، اور یہ نماز تمہیں ہر بے حیائی کے کام سے بچا سکتی ہے، ہر برے کام سے بچا سکتی ہے۔ تمہاری ایک چھوٹی سی سوچ تمہاری زندگی کو بدل سکتی ہے میرے بھائی۔ چھوٹی سی سوچ لو بیٹھ کے کہ تمہارے گناہوں نے آج تک تمہیں کیا فائدہ دیا، تمہارے بے حیائی نے تمہیں کتنی لذت دی، تم نے 1000 لڑکیوں کو اپنے فلرٹ کے جال میں پھنسایا، تمہیں کیا حاصل ہوا؟ تم نے ماں باپ کے سامنے چیخ چیخ کر اپنی جوانی ظاہر کی، تمہیں کیا حاصل ہوا؟ تم نے 1000 نمازوں کو، لاکھوں نمازوں کو اگنور کیا اور زنا کے ایک چانس کو بھی مس نہیں ہونے دیا، تمہیں کیا ملا؟ تم نے اللہ کی باتوں کو کان لگا کر سننا چھوڑ دیا اور رات رات تک اپنے آپ کو تم گانوں کے حوالے کر رہے ہو۔ جو بھی نیا گانا آتا ہے پہلے تمہارے فون میں آتا ہے، ہینڈ فریز لگا کے اچھی طرح سے پراپر طریقے سے تم سن رہے ہو، اور 1000 گانے تم نے سن لیے، یاد بھی کر لیے۔ کیا ملا تجھے؟ کیا ملا؟ کیا حاصل کیا ہوا؟ تو نے ایک دوڑ شروع کی ہوئی ہے جب سے تو جوان ہوا ہے اللہ سے بھاگنے کی، تو کتنا آگے نکل گیا؟ کیا اللہ کی پکڑ سے بچ جائے گا؟ اللہ کے بندے آ جا، واپس آ جا، دیر نہیں ہوئی۔ اللہ کی ڈھیل سے ناجائز فائدہ مت اٹھا۔ اللہ نے جن کو ڈھیل دی ہے ان کا انجام بہت برا ہوا ہے۔ اپنے آپ کو اس انجام کے حوالے مت کر میری جان۔ تو اللہ کا بندہ ہے، تو اللہ سے حیا کر، تو اللہ سے شرم کر، تو اللہ کا بندہ بن، تو اللہ کی غلامی کر، کیونکہ وہ اللہ تجھے کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، سلا رہا ہے۔ اس اللہ کے تجھ پر بہت بڑے بڑے احسانات ہیں، ان احسانوں کی احسان فراموشی مت کر۔ یہ زندگی تیرے ہاتھ سے نکل جائے گی اور تیرے ہاتھ کچھ بھی نہیں آئے گا۔ یہ شیطان کے دھوکے تجھے جہنم کی گھاٹیوں میں پھینک دیں گے اور تو چلا چلا کر بلائے گا، پکارے گا، لیکن کوئی تیری مدد کو نہیں آئے گا۔ اس سے پہلے اپنے رب کی رسی کو مضبوطی سے تھام لے، اپنے اللہ پر بھروسہ کر لے، اپنے اللہ کا یقین کر لے، قرآن کو اٹھا لے، پڑھ لے، عمل کی نیت سے بچ جائے گا۔ تو آخرت کی گھاٹیوں سے بچ جائے گا، آخرت کی ذلت سے بچ جائے گا، دنیا میں گناہوں سے بچ جائے گا، بے سکونی سے بچ جائے گا، ظلم سے بچ جائے گا لوگوں کی۔ تو اللہ کو دے اپنا آپ، سونپ اللہ کو اپنا آپ، اپنی زندگی اللہ کے حوالے کر، اپنی جوانی اللہ کے حوالے کر۔ خدا کی قسم تو کامیاب ہے۔ ناکامیوں کا سفر روک دے، کچھ نہیں ملے گا، کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ 20 سال تک اور بھی اگر اپنی منمانی کرو گے، اللہ کی قسم کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ مان لو اللہ کی۔ فرعون نہیں مانا، دیکھ لو اس کا انجام کیا ہوا۔ موسیٰ کے ساتھ غریب لوگ مان گئے، دیکھ لو آج وہ کہاں ہے۔ نبی کا چچا نہیں مانا، ابو جہل نہیں مانا، دیکھو اس کا حشر کیا ہوا۔ نبی کے ساتھ غریب لوگ ساتھ تھے، اپنے گناہوں کو چھوڑا، اسلام قبول کیا، صحابہ بنے، زندگیاں اسلام پر گزاری، دیکھو آج اللہ نے ان کو کتنی عزتیں دی، دیکھو آج پوری دنیا ان کی فالوور ہے۔ اپنے آپ کو ان عزتوں کے حوالے کرو، روک دو، نفس پر قدم رکھو، اللہ کے لیے خواہشوں کو قربان کر دو، گلا گھونٹ دو اپنی خواہشوں کا، اپنی گندی خواہشوں کا، جو اللہ سے ٹکراتی ہوں، جو اللہ کے اگینسٹ تمہیں لاتی ہوں، تاکہ تم ایک مومن بن سکو، تاکہ تم ایک آزاد انسان بن سکو، تاکہ تمہاری زندگی کے تمہارے ریئل مقصد سامنے آ سکے کہ تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ اللہ فرما رہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، تم کیا سمجھ بیٹھے ہو میری جان، تم کیا سمجھ بیٹھے ہو کہ تم ویسے ہی بس پیدا ہو گئے، ہلا گلا کرو گے، ناچو گے، گاؤ گے، فالوورز بناؤ گے، ٹک ٹاک پر فیمس ہو جاؤ گے، انسٹاگرام پہ فیمس ہو جاؤ گے، کپڑے اتار کر لوگوں میں ماڈلز بن جاؤ گے، اور کچھ نہیں ہوگا؟ یہ ایم ہی ہے، بے مقصد ہے، کوئی پوچھ تاچھ نہیں ہے، سب کچھ ایم ہی چل رہی ہے۔ یہ زمین آسمان کا نظام ویسے ہی بے مقصد پیدا کر دیا گیا ہے، تمہاری زندگی کا کوئی مقصد نہیں۔
تمہیں یہ جو نعمتیں اللہ رب العزت کھلا رہا ہے پلا رہا ہے کیا ویسے ہی دے رہا ہے؟ کیا تم پر کوئی رسپانسبلٹی نہیں ہے؟ اور تم کیوں کر رہے ہو یہ ناچ کیوں رہے ہو؟ حالانکہ تمہیں منع کرنے والا کون ہے؟ تمہارا باپ نہیں ہے، تمہیں منع کرنے والا تمہارا رب ہے. تمہیں تمہارا باپ ایک چھوٹی سی بات سے منع کرتا ہے نا تو تم اس بات سے رک جاتے ہو، جس سے ڈرتے ہو اس سے رک جاتے ہو. لیکن تجھے رب کا اتنا ڈر نہیں ہے کہ رب تجھے زنا سے روک رہا ہے تو پھر کر رہا ہے، رب تجھے ناچنے گانے سے روک رہا ہے تو پھر کر رہا ہے، رب تجھے بے حیائی کے کاموں میں انوالو ہونے سے بچا رہا ہے تو پھر اپنے آپ کو اس کے حوالے کر رہا ہے. تیرے اندر اتنی شرم نہیں ہے، اتنی سینس نہیں ہے. لوگوں کا ڈر دل میں لے کر اپنی زندگی گزارے گا، لوگوں کی ویلیوز لے کر اپنی زندگی گزارے گا اور لوگوں کے ساتھ قبر میں اترے گا. تو اپنے رب پر بھروسہ کیوں نہیں کرتا؟ کیا تو اللہ کے پاس واپس نہیں جائے گا؟ کیا اللہ تجھ سے سوال نہیں کر سکتے؟ کیا تیری منمانی زندگی تیرے حق میں بہتر ہے اور جو اللہ نے ڈیسائیڈ کی تھی وہ ایم ہی ہے؟ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ. اللہ فرماتے تم میرے پاس آؤ گے نہیں، کھڑے نہیں ہوگے میرے سامنے، پوچھوں گا نہیں میں. جب تم میرے سامنے آؤ گے نا تو یہ زمین جو ہے نا تمہارے قدموں کو جکڑ لے گی، تم ہلنا چاہو گے نہیں ہل سکو گے جب تک تم میرے 5 سوالوں کا جواب نہ دے دو. حدیث کا مفہوم ہے جب تک ایک انسان اللہ کے سامنے 5 سوالوں کا جواب نہ دے دے زمین اس کے قدموں کو نہیں چھوڑے گی، یہ ہل نہیں سکے گا، جا نہیں سکے گا. ہاں بھائی زندگی دی تھی، کہاں گزاری، کیسے گزاری، بتاؤ اب یہ جیسے گزر رہی ہے ویسے یہی بتاؤ گے پھر. اللہ ناچتا رہا، گاتا رہا، فالوورز بناتا رہا، زنا کرتا رہا، لڑکیوں سے ڈیٹ مارتا رہا، ماں باپ کو دھکے دیتا رہا، اذانیں ہوتی رہی، کانوں میں گانے بجتے رہے، یہی گزار کر آیا. اوکے جی، تو کیا لگتا ہے اس سوال میں تم پاس ہو جاؤ گے یا فیل؟ دوسرا سوال، جوانی پھر ایک سٹیج تھا جب تم جوان تھے، اس میں کیا کارنامے کیے؟ کیا کہیں گے ہم؟ اللہ جوانی تو ہم نے کلبوں میں گزاری، اللہ جوانی تو ہم نے لڑکیوں کے ساتھ ڈیٹ مارتے مارتے گزاری، اللہ جوانی میں تو ہم فالوورز بنانے میں مصروف تھے، لائکس اینڈ کمنٹس کے شوق میں تھے. یا رب جوانی میں تو عادت چڑھ گئی تھی، نشہ لگ گیا تھا، کلب جانے کا نشہ لگ گیا تھا، ناچنے کا، ماڈل بننے کا، ایکٹر بننے کا، بے حیائی پھیلانے کا، زنا کرنے کا، انہی چیزوں میں گزری ہے. اگر کسی انسان کی جوانی انہی چیزوں میں گزر رہی ہے تو ڈیفینیٹلی پھر اللہ کے سامنے یہی کہے گا نا، جھوٹ تو نہیں بول سکے گا. تیسرا سوال، پیسے کہاں سے کمائے تھے؟ کیا کرتے رہے ہو پیسے کماتے ہوئے؟ کیا کہیں گے؟ جھوٹ بول کر سودا بیچا، اپنے آپ کو فائدہ اور دوسروں کا نقصان کیا، اپنی جیبیں بھری، لوگوں کو نقصان دیا. چوتھا سوال، پھر ان پیسوں کو استعمال کیسے کیا؟ کیا کہیں گے؟ گرل فرینڈ کے لیے گفٹس لیے، شادیوں میں مجروں پر جو ناچنے والی ہوتی ہیں ان پر پیسے پھینکے، شراب خانے جا کر اس سے شراب خریدی تھی، گاڑیاں خرید کر پھر 4 لڑکیوں کو بٹھا کر ڈرفٹنگ کرتا رہا، کلبوں میں جا کر شیشہ کیفے چھکتے رہے، دوست پارٹیاں ہینگ آؤٹس وغیرہ چل رہے تھے، ہمارے پیسے تو یار اب انہی چیزوں میں یوز ہوتے رہے. پانچواں سوال، علم پر عمل کتنا کیا تھا؟ تمہیں پتا تھا نماز پڑھنی ہے پڑھی، تمہیں پتا تھا روزہ رکھنا ہے رکھا، تمہیں پتا تھا زکوٰۃ دینی ہے دیا، تمہیں پتا تھا بے حیائی کے قریب نہیں جانا بچے، تمہیں پتا تھا کہ زنا نہیں کرنا گناہ ہے، کیا عمل؟ نہیں کیا. ان 5 سوالوں میں ہماری جنریشن فیل ہے. اللہ ہم سب کو ان سوالوں کا جواب صحیح طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. لیکن جس طرح کی ہماری حالت ہے ہمیں نہیں لگتا. میں اپنے آپ کو پہلے رکھتا ہوں، پھر آپ کو رکھتا ہوں اور پھر سارے مسلمانوں کو رکھتا ہوں کہ ہماری زندگی گزارنے کا جو طرز ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. I'm really sorry، بات بہت زیادہ لمبی ہو گئی.
اللهم إني أسألك بأن لك الحمد يا بديع السماوات والأرض يا حنان يا منان يا ذو الجلال والإكرام يا حي يا قیوم یا ارحم الراحمین۔ اے اللہ، اے تمام جہانوں کے مالک، اے تمام جہانوں کے خالق، اے زمینوں اور آسمانوں کو بنانے والے، اے سارے انسانوں کے سارے اعمال سے واقف ذات، اے ہر انسان کے دل میں چھپی ہوئی باتوں کو جاننے والے رب، اے باریک بین ذات، اے علیم ذات، اے حلیم ذات، اے لوگوں پر مہربان ذات، اے اللہ ہم تجھ سے اپنے سارے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، ہمیں معاف فرما۔ اے اللہ ہم ساری خطاؤں کی معافی مانگتے ہیں، ہمیں معاف فرما۔ اے اللہ ہمارے دل میں جو بھی حرام لذتوں کو لے کر پلاننگز چل رہی ہیں، اے اللہ ان کو دور کر دے۔ اے اللہ ہمیں شیطان کی غلامی سے آزاد کر دے۔ اے اللہ ہماری زندگیوں کو ویسٹ ہونے سے بچا لے۔ اے اللہ ہماری جوانیوں کو ویسٹ ہونے سے بچا لے۔ اے اللہ مسلمانوں پر رحم فرما۔ اے اللہ ہمارے ایمانوں میں مضبوطیاں عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں نیکی کے کاموں میں شوق سے لگنے کی توفیق عطا فرما۔ برائی اور برے کاموں سے اے اللہ ہم سب کو بچا۔ اے اللہ اس دنیا میں جتنے بھی مسلمان جس پریشانی، جس مصیبت اور جس آزمائش میں مبتلا ہے، اے اللہ آپ ہی ہمارے مددگار ہیں، آپ ہی ہمارے رہنما ہیں، آپ ہی ہمارے رہبر ہیں، آپ ہی اے اللہ ہمیں ان مسئلوں پریشانیوں سے نجات دلا سکتے ہیں۔ اور ہمارا کوئی نہیں ہے اس دنیا میں، سب بناوٹی رشتے ہیں، سب مطلب کے لوگ ہیں۔ یا اللہ تو مطلب سے پاک ہے کیونکہ تو ضرورتوں سے پاک ہے، تیری محبت سچی ہے کیونکہ تو عیب سے پاک ہے۔ اے اللہ تو ہر برائی سے پاک ہے۔ یا رب کریم ہمیں اپنے اوپر اپنی ذات پر بھروسہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب کریم مرنے سے پہلے اپنی زندگیوں کو ٹھیک کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس حال میں ہمیں اس دنیا سے نہ لے کر جانا کہ ہم پر کسی کا حق ہو، ہم نے کسی کا دل توڑا ہو، ہم پر گناہوں کا بوجھ ہو، اے اللہ ہم عذاب کے حوالے ہونے والے ہوں۔ اے اللہ ہماری آنکھیں اور ہماری روحوں کو اس وقت ہمارے جسموں سے جدا کرنا کہ جس لمحے تو ہم سے راضی ہو، کہ جس لمحے ہم جنت کے وارث بن چکے ہوں۔ اے اللہ ہماری زندگیاں جتنی رہتی ہیں اے اللہ ان میں ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنے گناہوں کو چھوڑنے کی توفیق عطا فرما، اپنی غلطیوں سے سیکھنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے دل پر سے پردوں کو ہٹا دے، ہماری سوچ پر سے پردوں کو ہٹا دے، اپنی عبادتیں ہمارے لیے آسان کر دے۔ اے اللہ ہمیں برائی کے خلاف نفرت ہمارے دل میں ڈال دے اور نیکی کا شوق ہمارے دل میں ڈال دے۔ بے شک میں نے اپنے اس رب سے التجا کی جو سننے والا ہے، جو سن رہا ہے اور جو کسی کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ اے اللہ ہم نے آپ سے صرف آخرت کی کامیابی مانگی، ہم نے صرف تجھ سے تیری ذات کی محبت کو مانگا، اور اے اللہ تو یہ عطا کرتا ہے، اس میں تو بندے کو اگنور نہیں کرتا، اس میں تو کوئی دیر بھی نہیں لگتی۔ یا اللہ فیصلے فرما دے، ہمارے دلوں کو بدل دے، ہمارے دل کی کیفیتوں کو بدل دے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اے اللہ آج صبح جب سے آنکھیں کھولی تھی اور اب تک جتنے بھی گناہ ہم سے ہوئے اے اللہ اس کی معافی مانگتے ہیں، جتنی بھی غفلتیں ہم سے ہوئی اس کی معافی مانگتے ہیں۔ اے اللہ ابھی سونے کا ٹائم ہے، سونے والے ہیں، یا رب کریم ہمیں گناہوں سے پاک صاف کر دے اور کل کے دن میں ہمارے لیے برکت عطا فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ، اللہ کا بہت بڑا احسان ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں دین کی باتوں کو سننے کی توفیق عطا فرمائی، اور اللہ نے ہمیں دین کی نسبت سے اکٹھا کیا، ہم نے اللہ کی باتیں کی، اور انشاءاللہ یہ وقت گواہی دے گا، یہ وقت قیمتی بنے گا، یہ وقت ایسا ہوگا کہ اس پر ہمیں کوئی پچھتاوا نہیں ہوگا، کیونکہ ہم نے صرف اللہ کی رضا کے لیے، میں نے بولا، اللہ اس میں کمی کوتاہی معاف کرے، اور آپ نے سنا، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں تھا، آپ کی طلب آپ کو یہاں تک لائی، آپ کی طلب نے آپ کو ڈٹ کے رکھا، اور شیطان کے حوصلوں کو اور شیطان کے جو پلاننگز ہوتی ہیں انسان کے پیچھے اللہ کی باتوں سے اسے محروم کرنا، اس کا آپ نے بہت خوب ڈٹ کر اس کا مقابلہ کیا، اور دیکھو اللہ نے آپ کو بہت سارا علم دے دیا ہوگا۔ اس کے علاوہ خوشخبری تو میں آپ کو ڈیلی بیسس پہ سناتا ہوں کہ اللہ نے آپ کے آج تک کے جتنے بھی گناہ تھے وہ معاف کر دیے۔ کس وجہ سے؟ کیونکہ آپ نے اللہ کی باتوں کو سننے میں انٹرسٹ لیا، اور اللہ رب العزت اس چیز کو ضائع نہیں کرتے، آپ کو ہدایت ملنے والی ہے۔
آج کل پرسوں ترسوں، وہ رب پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ آپ سے کتنی محنت کروانا چاہ رہا ہے، لیکن آپ کو اللہ تعالیٰ ہدایت سے محروم نہیں کرے گا۔ ایک ہدایت تو دی ہوئی ہے، اب اس ہدایت کی قدر بھی انشاءاللہ عنقریب آپ کو ملنے والی ہے۔ آئی ایم ریئلی سوری، آج میں نے آپ لوگوں کا بہت وقت لیا۔ آئی ایم ریئلی سوری، ٹاپک ہی ایسا تھا، نہ جانے کہاں سے کہاں چلا گیا۔ انشاءاللہ آج سے کوشش یہی رہے گی کہ 1 ہی گھنٹے کے اندر ہم اپنی بات کو سمیٹ لیں۔ جزاک اللہ خیر، اللہ حافظ۔